سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ورک شاپ بنائی کیوں 3 سال پہلے؟ ایکچولی اس کا نام چیلنج یور سیلف تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹین ایج میں خاص طور پہ ہم نے اس کو فوکس کیا تھا. ان کے اندر ایک عزم کی، ول پاور کی، استقلال کی، ہمت کی ایک کمی محسوس ہوتی تھی اوور آل. کیونکہ قرآن نے جب رسولوں کا تذکرہ کیا نا تو 5 رسولوں کے بارے میں کہا کہ اولو العزم، عزم کی بڑی جو ہے نا وہ قرآن نے امپورٹنس بیان کی ہے. تو اس سوسائٹی میں بھی دین کا کام کرنے کے لیے عزم اور استقلال کی اور ہمت کی بڑی ضرورت ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فزیکلی ایکٹیویٹیز کرائی، تو اس ورک شاپ میں کون کون سی فزیکل ایکٹیویٹیز آپ نے کرائی تھی؟ دیکھیے، فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہمارے ہاں گیمز وغیرہ تھیں، جیسا کہ فٹ بال آؤٹ ڈور گیمز کے اندر، اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا کرکٹ وغیرہ، بیڈمنٹن وغیرہ. کہ بچے کے پاس فون 24/7 ہونا چاہیے، اویلیبل ہونا چاہیے. ایک گروپ کے پاس تک کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ایک کے پاس جو نیوٹرل تھے کہ ہونا بھی چاہیے لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے. تو آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے اس ورکشاپ کے اندر بہت ساری ہماری باتیں بچوں کی میموری کا حصہ بن جائیں گی. ہو سکتا ہے آج ان کو نہ لگ رہا ہو کہ ان کو شاید اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے، لیکن لیٹر آن آج سے 5، 10، 12 سال بعد یہ باتیں، یہ قیمتی باتیں ان کو بہت فائدہ دیں گی. 20 کے بعد میچورٹی ہو جاتی ہے. ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے رات کو نا، ہماری ایک میٹنگ تھی نا، ہمارے جو اسٹاف کے لوگ تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ اپنی کلاس کے بچوں کو لے جائیں نا تو ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ بالکل مختلف ہوگا. مطلب یہ ہمارا سامان اٹھا رہے ہوں گے، شیخ صاحب فلاں ڈمکان، یہ کیونکہ میچور لوگ ہیں نا. اچھا، وہ بچے، وہ 12 سال کا بچہ مجھے کہہ رہا تھا، زبیر بھائی کیا حال ہے؟ كتاب الله يحييني بهداه هو قرآن فيه جنان يرشدني بضياء هو قرآن فيه جنان يرشدني بضياء هذا كتاب الله توضأ وتطهر بخشوع فاقرأ واترك كل متاع الدنيا بسم الله تعالى فابدأ فيه شفاء وهو طبيب فيه الرشد لكل لبيب فيه الرحمة فيه الخير خير جليس خير حبيب هذا كتاب الله يحييني بهداه هذا كتاب الله يحييني بهداه هو قرآن فيه جنان يرشدني بضياء هو قرآن فيه جنان يرشدني بضياء السلام علیکم ایوری ون. اٹس اے ویری اسپیشل ڈے اینڈ ود اس وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ. تو آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا عنوان 24/7 ورک شاپ پر ہے، اور آج ہم اس کے فاؤنڈر کے ساتھ بیٹھے ہیں 24/7 ورک شاپ کے، اور آج ہم ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے شیخ؟ اللہ کا شکر، الحمد للہ. آپ خیریت سے؟ تو شیخ، ہم نے آپ سے انشاءاللہ یہ 24/7 ورک شاپ کے اوپر سوال و جواب کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ورک شاپ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 24/7 تو اس کی ٹائمنگز کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے سمر کیمپ شروع کیے، یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے ہمارے پاس آتے تھے ڈے اسکالر کے طور پہ. اس دفعہ بھی ہمارے یہاں سمر کیمپ ہوا 10 سے 1 بجے تک، یعنی 1 مہینے کا سمر کیمپ ہوتا تھا. تو ویک ڈیز میں منڈے ٹو تھرسڈے آتے تھے. لیکن اس میں ہم فرق یا چینج تو بچوں میں دیکھتے تھے، لیکن اس طرح کی چینج جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آتی تھی. یہی معاملہ یہ ہے کہ ہمارا نیچے ایک اسکول بھی ہے اسی عمارت بلڈنگ کے نیچے، جس میں کوئی 300 بچہ پڑھتا ہے، مڈل تک ہے. لاہور بورڈ کے ساتھ اس کی افیلیشن ہے. اس میں ہم حفظ بھی کرواتے ہیں. تو وہ حفظ کے بچوں میں بھی وہ چینج جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، وہ چینج تو آتی ہے لیکن وہ والی نہیں تھی. تو اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، یا سمر کیمپ کر رہا ہے، یا اکیڈمی جا رہا ہے، جہاں پہ بھی جا رہا ہے، تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے جا رہا ہے.
زیادہ تر وقت اس کا جو ہے وہ اپنے گھر میں گزر رہا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بہرحال گھر میں گزرتا ہے، یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہی بچوں کی آج کل ہوتی ہیں. تو اب جب گھر کا ماحول اور اسکول کا ماحول ڈیفرنٹ ہے، یا حفظ کی کلاس کا ماحول یا سمر کیمپ کا اور گھر کا ڈیفرنٹ ہے، تو پھر وہ فرق ہمیں نظر نہیں آتا بچوں کے حوالے سے جو نظر آنا چاہیے. تو اس میں ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ 24/7 ہمیں بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اپنا ماحول دینا چاہیے. یعنی ہم ایک سوشل ایکسپیرینس کریں کہ بچوں کو فلی اپنا ماحول دیں. اب وہ گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی 2 ماحولوں کے اندر جی رہے ہوتے تھے. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں US میں مجھ سے آن لائن پڑھتے رہتے ہیں، درس نظامی وغیرہ اور کچھ سبجیکٹ، تو وہ عموماً یہ بات کرتے ہیں ان میں سے بعض کہ ہمارے بچے یہاں پہ جو US میں ہیں مسلمان بچے، وہ 2 زندگیاں جیتے ہیں، ایک گھر کی اور ایک اسکول کی یا باہر کی. اس کی وجہ ہے کہ باہر کا ماحول بالکل ڈیفرنٹ ہے، گھر کا ڈیفرنٹ ہے. تو یہی معاملہ بچوں کا بعض اوقات ہو جاتا ہے جو کسی دینی ادارے میں جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ 2 زندگیاں جی رہے ہوتے ہیں. تو وہ خود ایک آپ کہہ لیں کہ جی تضاد کے اندر پڑے ہوتے ہیں، یا ان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ دونوں کو کیسے ایڈجسٹ کریں. تو ہمیں وہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم 24/7 بچوں کو اپنے پاس رکھیں. بہرحال ایکچولی اس کا نام چیلنج یور سیلف تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹین ایج میں خاص طور پہ ہم نے اس کو فوکس کیا تھا. ان کے اندر ایک عزم کی، ویل پاور کی، استقلال کی، ہمت کی ایک کمی محسوس ہوتی تھی اوور آل. یعنی بچوں کو جب کہا جاتا کہ یہ کر لو تو عموماً ان میں یہ ہوتا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، لیزینس، سستی کی وجہ سے، یا ہم سے یہ نہیں ہوگا. پڑھائی کے حوالے سے مثال کے طور پہ، یا گریڈز، مارکس حاصل کرنے کے حوالے سے جو بھی والدین کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، تو عموماً بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم سے نہیں ہوگا، یا ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ مشکل ڈسپلن ہے، اس میں آپ ہمیں ایڈمیشن نہ کروائیں، یا یہ ہم سے نہ کروائیں، یہ اسکرین ہم سے نہ چھوڑوائیں. تو وہ ایک کمی تھی. تو ہم نے سلوگنز بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے دیے ہیں کہ جن سے بچے موٹیویٹ ہوں کہ بھائی آپ کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. یعنی یہ ہماری فرسٹ ورک شاپ تھی. پھر سیکنڈ ورک شاپ میں ہم نے بور اگین کا سلوگن دیا کہ آپ کی دوبارہ پیدائش ہوگی اس آپ کہہ لیں کہ جی ورک شاپ کے ذریعے سے. ویسے ایک معروف گاڑی کا بھی نام ہے بورن، ہاں. تو وہ ہمیں یہ بھی تھا کہ کچھ ایسی چیزیں جو بچوں کے ساتھ وہ ویکیبلری لنک کرے اور وہ اس سے جو ہے وہ موٹیویٹ بھی ہوں. تو مختصر ہم اس کو 24/7 بھی کہہ دیتے ہیں. ہمارے آپ نے بنایا کب، یہ کب، یہ کب ہوا؟ ہاں، یہ تقریباً ہماری 3rd ورک شاپ تھی. آپ یوں کہہ لیں کہ 3 سال پہلے ہمیں یہ آئیڈیا آیا. آپ نے 2024 میں اسٹارٹ کیا؟ ہاں، 2024 میں پہلا تھا، 25 میں دوسرا تھا، ابھی یہ ہمارا 3rd تھا. 2 تو ہم نے یہاں پہ اسی ادارے میں لاہور میں کیے، یعنی SSF میں، اسکول آف سوشل سائنسز فاؤنڈیشن، جو کہ منہاج یونیورسٹی کے بالکل سامنے ہے. مطلب جن لوگوں کو لوکیشن معلوم نہیں تو میں ان کو تھوڑا سا لوکیشن کا بتا دوں. ٹاؤن شپ میں آئیے، ہمدرد چوک کے پاس ہے. تو نیکسٹ ٹائم ہمارا اب اس دفعہ جو ہے وہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہوا راول پنڈی میں، اور اس میں 5 دن ہم نے بصیرہ انسٹیٹیوٹ میں گزارے. 2-3 دن کوئی ہم نے وہاں پہ مری گلیات میں بھی گزارے. بیسیکلی اگر میں بیک ہسٹری میں جاؤں تو ہمارے ایک استاذ تھے. بعض اوقات استاذ کا نا کوئی جملہ آپ کے ذہن میں رہ جاتا ہے، کوئی ایک آدھا جملہ. استاذوں نے بہت پڑھایا ہوگا ہمیں بھی، لیکن کوئی جملے ہمیں یاد ہیں. آپ لوگوں کو بھی کوئی جملہ ذہن میں ہوگا. تو میٹرک میں ہمارے ایک انگریزی کے استاذ تھے. وہ ایک جملہ اکثر دہراتے تھے، نتھنگ از ڈیفیکلٹ ان دی ورلڈ بٹ اونلی تھنکنگ میک اٹ سو، نتھنگ از. تو وہ مجھے زبانی یاد ہو گیا. اچھا، اس وقت یہ بات بس رٹے کے طور پہ یاد ہو گئی، یعنی اس کی اہمیت کا نہیں پتہ تھا. لیکن آفٹر گریجویشن یہ جملہ میرے ذہن میں چونکہ میموری کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنے معنی تازہ کرنے لگ گیا کہ یار زندگی میں کچھ مشکل نہیں. یعنی اب میں کوئی کرنا چاہتا تھا نا تو یہ جملہ میرے ذہن میں آتا تھا. استاد صاحب کہتے تھے کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بس آپ کی سوچ اس کو مشکل بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سوچ لو کہ آسان ہے K2 سر کرنا، ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا، آپ یہ کر لو گے. اگر آپ سوچو کہ یہ مشکل ہے تو آپ ماچس کی ڈبیا اٹھا کے شاید جو ہے وہ تیلی لگا کر چولہا بھی نہ جلا سکو. تو وہ اس جملے نے مجھے بہت فائدہ دیا. پھر میں نے بڑے ایسے کام کیے الحمدللہ سے، اللہ کے فضل اور توفیق سے ہوا کہ جس میں بعض اوقات ہمارے اساتذہ بھی حیرت کا اظہار کرتے تھے، میرے اپنے استاد، کہ یہ کیسے کر لیا تم نے. تو وہ میرے ذہن میں اصل میں وہ یہی جملہ ہوتا تھا کہ نہیں کر سکتے ہم، کوئی مشکل نہیں. تو اس جملے نے بھی مجھے موٹیویٹ کیا کہ یہ ٹین ایج کو ہم مطلب ان کی تربیت کر سکتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں، اپنے میں ڈسپلن پیدا کر سکتے ہیں. تو
آہستہ آہستہ یہاں سے راولپنڈی اور مری گلیات کی طرف جانے کا مقصد یہ تھا کہ شروع سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ان کو نیچر کے قریب لے کے جائیں. بیسیکلی تو آئیڈیا یہی تھا، مطلب کیمپنگ کے قریب یہ جائیں، کیمپنگ وغیرہ کریں. تو پھر اس سے جو ہے وہ آگے، لیکن آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی طرف جائیں. نائس شیخ. اچھا سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ورک شاپ بنائی کیوں 3 سال پہلے؟ کہ آپ نے کیا سوسائٹی میں دیکھا، کوئی پرابلم دیکھی جو آپ نے کہا کہ یہ ٹین ایجز کے لیے یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ادارے کے بورڈ ممبر بھی ہیں، حسیب صاحب. وہ ماشاءاللہ سے اپنی ایک بزنس کمپنی رن کر رہے ہیں سولر وغیرہ کی، اور بھی US وغیرہ پہ بھی ان کا بزنس ہے. جب وہ کیڈٹ کالج سے جو ہے وہ فارغ التحصیل تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ ایک چیز کا مجھ سے ذکر کیا ایسے بیٹھے بیٹھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، آپ کی میموری کا حصہ بن جاتی ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک ورک شاپ کی جو لیڈرشپ ورک شاپ تھی. وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو وہ کیمپنگ کروائی اور محدود سا سامان دے دیا، ٹھیک ہے، بس اسی میں تم نے جینا مرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پھینک دیا پہاڑوں کے اندر، نیچر کے اندر کیمپس دے کے. اب جو سروائیو کرنا ہے تم نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو بڑی بڑی کمپنیاں ایسا کرتی ہیں اپنے لوگوں کو، جن کو وہ اپنے ہاں جابس دیتی ہیں، تو وہ بیسیکلی ان کی لائف سکلز، سروائیول سکلز ان کو بہتر بناتی ہیں کہ مشکل حالات میں آپ نے کیسے ڈیسیژن لینے. تو وہ ان کو اس طرح کی ورکشاپ میں پھینکتے ہیں، ٹریننگ جو ہے وہ ان کو عملاً ان کے اوپر چیزیں ڈالتے ہیں. تو وہ آئیڈیا مجھے کلک کیا. تو مجھے پہلے سے یہ احساس تھا کہ ہمارے ہاں مذہبی جو سوسائٹی ہے یا طبقہ ہے، اس میں لیڈرشپ کی اوورآل، ویسے پولیٹیکل بھی لیڈرشپ کی کمی ہر اعتبار سے، مطلب لیڈرز نہیں ہیں جیسے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں عوام الناس، ٹھیک ہے. تو یہ لیڈرشپ جو ہے نا، مطلب کمپریہنسو معنی میں نا، ایک عالم ہے تو صرف عالم نہ ہو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اور بھی صلاحیتیں ہوں، اسکلزوں کی، مطلب دنیا کو بھی جانتا ہو اور بھی اس قسم کی اسکلز ہوں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر خالد بن ولید تھے، بہت اچھے مجاہد بھی تھے. تو اب ہمارے یہاں عالم ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ دوسرے جو فیلڈ ہیں، جو میدان ہیں، ان کے حوالے سے اس کی صلاحیت اس طرح سے نمایاں اجاگر نہیں ہوتی. تو مجھے یہ تھا کہ ہمارے بچوں کو K2 بھی سر کرنی چاہیے، ان کو ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کرنی چاہیے، لیکن ناموری کے لیے نہیں کہ میرا کسی بک کے اندر نام لکھا جائے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ عزم، ہمت اور استقلال پیدا ہو جس کی بنیاد پہ یہ دین کا کام کر سکیں. کیونکہ قرآن نے جب رسولوں کا تذکرہ کیا نا، تو 5 رسولوں کے بارے میں کہا کہ اولو العزم، عزم کی بڑی جو ہے نا وہ قرآن نے امپورٹنس بیان کی ہے. تو اس سوسائٹی میں بھی دین کا کام کرنے کے لیے عزم اور استقلال کی اور ہمت کی بڑی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ کو ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کے علاوہ بھی تقویٰ، نیکی کے علاوہ بھی بہت ساری آپ کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے. جو اس عرب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، شجاعت تھی، بہادری تھی، ٹھیک ہے، ہارس رائڈنگ تھی، تلوار کے دھنی تھے، تیر اندازی میں بہت بہتر تھے، بڑی ان لوگوں کے اندر صلاحیت تھی، بہترین تاجر تھے، بہترین بزنس مین تھے. ہر طرح کی ٹیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اویلیبل تھی. پھر وہ کوئی چینج سوسائٹی میں لے کر آئے. صرف یہ نہیں تھی کہ صفوں کے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھانے والے تھے، مطلب مختلف صلاحیتوں کے لوگ تھے. تو مجھے بھی یہ تھا کہ نہیں، ہمارے ہاں بھی مختلف صلاحیتوں کے لوگ جو ہے وہ آگے آنے چاہیے، یعنی بیوروکریسی میں جائیں یہ لوگ، دینی ذہن کے لوگ، لیکن لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ جائیں. اور یہ وہ ہیں جو کرپشن نہ کریں. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن ہے. اب CS جو بچہ کر جاتا ہے، وہ اگر چلا جاتا ہے بیوروکریسی میں، تو وہ اسی ایک نظام کا حصہ بن جاتا ہے، جس سے ملک و ملت کی بھی اصلاح نہیں ہوتی. اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک محسن نقوی صاحب نے جو ایک بیان دے دیا، اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر اور آپ کے اسٹریم میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہے کہ جی ہم ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ صورتحال ہے، 4 سال حکومت کرنے کے بعد جو ہے وہ وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ناکام ہیں، ہمارا سسٹم ناکام ہو چکا ہے. آپ خود یہ کہہ رہے ہو اور نظر بھی یہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں کمی ہے، اور وہ کمی سب سے بڑی کیا ہے کہ کرپشن ہے. جو دیندار لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں، ان کے پاس سکل نہیں ہے، یعنی دنیاوی سکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جن کے پاس دنیاوی سکل ہے، ان کے پاس دینداری یا ایمانداری یا امانت داری نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو دینی ذہن کے لوگ ہیں یہ سکلفل ہوں اور یہ آگے جائیں بیوروکریسی میں اور آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں، اور جا کے اس کو ٹھیک کریں، اور اس طرح سے سسٹم کی اصلاح ہو. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں گی. اور ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ یہ K2 سر کریں. اب دیکھیں نا، ابھی یہ تیسرا سٹیپ تھا ہمارا، 2 ہم نے یہاں کی، تیسرا وہاں کیا، چوتھا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اب 7 days کا ہم شاران
وہ جو فارسٹ ہے اس کے اندر ایک کیمپ کریں نیکسٹ ایئر. ٹھیک ہے, بچے وہاں پہ. اچھا شیخ, آپ نے اپنے مطلب کہ اپنے ایج فیلوز کو دیکھا کہ اگر کوئی بندہ دیندار ہے تو اس کے پاس اسکلز نہیں ہے, اس کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, ملٹی ٹاسکر نہیں ہے, تو آپ نے اب یہ امپلیمنٹ بچوں پہ, اب مطلب کہ اب آگے والی جنریشن پہ امپلیمنٹ کیا. صحیح, ویری نائس. اچھا, میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ اس کا اب ورک شاپ آپ جو کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی بات کو, کہ آپ ورک شاپ کو آگے کیسے بڑھانا چاہتے ہیں؟ ہاں, ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہم اس کو نا 7 days آگے لے کر جائیں. جیسے اب شاران فارسٹ ہے, وہ بالکل جو اب وادی کاغان کے اندر نا جنگل کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جیبوں پہ جانا پڑتا ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں. تو ہم اس طرح کا کریں. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چوٹیاں سمیٹ کرنا شروع کر دی ہیں. موسیٰ کا مسلح ہو گیا, ٹھیک ہے, ٹائیگر پیک ہو گئی, ٹھیک ہے, 4000 میٹر تک کی چوٹیاں, اور یہ نوجوان کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں, عام گھریلو خواتین. تو پھر ہم اس کی طرف جائیں. تو آہستہ آہستہ ہم بچوں کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی بڑھے اور ایک ہمت. دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ گھوڑ سوار تھے ایک اچھے. فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ تھی نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ بہترین پہلوان تھے, فزیکل ایکٹیویٹی تھی. تو یہ جو فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کو ہم بڑھائیں. اس کے بہت فوائد ہیں. مطلب آپ مینٹلی آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے, یعنی آپ کو صرف فزیکل ہیلتھ نہیں, مینٹل ہیلتھ بھی آپ کی بہتر ہوتی ہے. اگر آپ کی جو فزیکل ہیلتھ بہتر ہے, مینٹل ہیلتھ بہتر ہے, تو آپ کی ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی ہو جائے گی. تو یہ بہرحال آپ کہہ لیں کہ یہ آگے یہ ذہن ہے کہ اس کو ہم آگے اس طرح سے لے کے چلیں. اچھا, یہ جو اس سال ہوا ہے چیلنج یور سیلف ورک شاپ, جو 24/7 ورک شاپ ہوئی ہے, جو آپ جہاں پہ آپ راول پنڈی میں آپ نے اسٹے کرایا تھا, میں نے بھی وہاں پہ اسٹے کیا, میرا بھی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اس کے بارے میں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بچوں کو کیوں مطلب کہ کروایا وہ؟ دیکھیں مین پرپس جو ہے نا, وہ اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں نا, تو ہمارا مین پرپس ورک شاپ کا ڈسپلن ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ڈسپلن. ڈسپلن کو آپ اگر مذہبی اصطلاح میں لے کر آئیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول مین تزکیہ نفس. ٹھیک ہے, قرآن جس چیز کو تربیت کہتا ہے نا, تو ایک لفظ میں اس تربیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہو, جسے آپ تزکیہ کہتے ہیں, یا جس کو ہم اصلاح نفس کہہ دیتے ہیں, یا اصلاح احوال کہہ دیتے ہیں, تربیت کہہ دیتے ہیں. مختلف الفاظ ہیں اس کے لیے. ایک لفظ میں سیلف کنٹرول ہے. میں نے یہ کرنا ہے تو مجھے کنٹرول ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. مجھے اس سے رکنا ہے تو مجھے اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہے کہ میں اس چیز سے رک سکتا ہوں. جب سیلف کنٹرول ہے تو سب کچھ ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ, تربیت آپ کی ہوگی. تو سیلف کنٹرول آتا ہے بیسیکلی ڈسپلن سے, یعنی نفس کا کنٹرول آئے گا ڈسپلن سے. ڈسپلن ہم نے اس ورک شاپ کے اندر فوکس کیا. ویسے ہمارے دین میں بھی ڈسپلن ہے, 5 نمازوں کا جو مطلب ہے کہ وقت کے اوپر نماز پڑھنی ہے, وہ ہمیں ڈسپلن ہی سکھاتی ہے. لیکن بعض اوقات وہ ڈسپلن رسمی بن جاتا ہے, یعنی نماز تو آپ وقت پہ پڑھ رہے ہوتے ہو, لیکن جب آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو آپ نے وقت کے اوپر جو ہے وہ تقریب نہیں کرنی. مثال کے طور پہ ہم کسی شادی کی محفل میں جاتے ہیں, کوئی بھی ہمارے پاس کارڈ آتا ہے, تو 100 میں سے 90 لوگوں کے ذہن میں, شاید 90 بھی میں کم کہہ رہا ہوں, 99 لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ 7 بجے کا ٹائم ہے نا, تو ہم نے جانا 9 بجے ہے. کیوں؟ یہ تو کلچر کا پارٹ ہوتا ہے. کلچر, سب کو پتہ ہے کہ ٹائم پہ یہاں کوئی کام نہیں ہوتا. کوئی کام ٹائم پہ نہیں ہوتا. آپ کی ریل گاڑی ٹائم پہ نہیں چلتی, آپ کا ہوائی جہاز ٹائم پہ نہیں چلتا. اچھا, ایسے خجل خواری ہوتی ہے کہ نہیں؟ مسافر بول رہے ہوتے ہیں 5 گھنٹے ضائع ہو گئے, میرے 10 گھنٹے ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے. ہم نے اپنے استاد ڈاکٹر سرار صاحب علیہ رحمہ کو دیکھا کہ 10 بجے کا ٹائم ہے لیکچر کا, 10 بجے شروع کر دیتے تھے. 2 بندے بیٹھے ہیں, 1 بندے بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے بندوں کا انتظار کرنا ہے. یہ ڈسپلن, جسے آرمی ڈسپلن آپ کہتے ہیں, ادارہ اس سے بنتا ہے. جب تک یہ آرمی ڈسپلن ہماری لائف میں نہیں آئے گا, لیڈرشپ کوالٹیز نہیں آ سکتی. قرآن نے بھی ڈسپلن پہ بہت زور دیا نا. غزوہ احد کے واقعے کے تناظر میں آپ دیکھیں, یہ کیڈٹ کالجز بھی آپ کے ڈسپلن ہی سکھا رہے ہیں, آرمی آپ کے ڈسپلن سکھا رہی ہے. ڈسپلن بہت ضروری ہے. اگر آپ حزب اللہ بننا چاہتے ہیں, اللہ کا لشکر, اللہ کی جماعت بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے. تو ہمارا فوکس ہے ڈسپلن, جو مذہب سے بھی آئے. اب ایک آدمی, میں نے کہا کہ مذہبی ہونے کے باوجود 5 وقت کا نمازی یا تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود بقیہ معاملات میں وہ ڈسپلن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں, وہ اس کو دنیاوی چیز سمجھ رہا ہے. حالانکہ نماز کا ایک بڑا مقصد ڈسپلن تھا. صفیں جو سیدھی کروائی گئیں, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا حکم دیا گیا, مقصد کیا تھا؟ بھائی ڈسپلن میں آؤ, ایک جماعت. دنیاوی معاملات میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے. دنیاوی معاملات میں بھی. تو ہم نے پھر یوں کیا کہ ہم نے کہا کیوں نہ ہم دنیاوی معاملات کو سامنے رکھ کے اس میں ڈسپلن کو فوکس کریں,
تاکہ وہ دین میں بھی جو ان کا ڈسپلن ہے نا وہ شعور والا ہو جائے, صرف رسمی نہ رہ جائے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹریٹجی ہم نے ایک طرح کی اس طرح سے اختیار کی, فوکس ہم نے ڈسپلن کو کیا. باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس میں کوئی 100% کامیاب رہے, اس میں کافی کمی کوتاہی ہے, ابھی ہم اس میں بہتری کی طرف جانے کی امید رکھتے ہیں. صحیح. اور کیا آپ نے بچوں میں امپروومنٹ دیکھی کہ آپ نے یہ جب آپ نے ورک شاپ بنائی تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے ڈسپلن کے علاوہ بھی اور چیزوں کو بچوں کی سکلز کو شارپ کرنا, اور کون سی سکلز تھیں وہ؟ دیکھیں سکلز میں ہمارا یہ تھا کہ کم از کم ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہتر ہو. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ٹین ایج جسے آپ کہتے ہیں, اب اس کے بعد الفا بھی آ گئی ہے, مطلب زی جنریشن کے بعد الفا بھی آ گئی ہے, اب اس کا بھی بڑی بات ہو رہی ہے. لیزینس بہت زیادہ ہے, اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے سستی بہت زیادہ ہے. مطلب بالکل ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ فارمی مرغی والا ہو چکا ہے. مطلب جیسے اس کو وہ ذبح کرنے والا ہاتھ ڈالتا ہے نا تو وہ تھوڑی سی پھڑ پڑاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ہمارے وقتوں میں ہوتا تھا, کوئی دیسی مرغی, وہ مرغا اگر ذبح کرنا ہوتا تھا تو اس کو پکڑنے کے لیے 4 لڑکے دوڑتے تھے اور کم از کم 4 گھنٹے لگاتے تھے, اور وہ 4 محلے ان کو گھماتا تھا. مطلب یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ مرغا کھانا اتنا آسان نہیں تھا. تو یہ جو ایک لیزینس پیدا ہو گئی ہے نا, اب اس سے ان کی ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے, بیماریوں کی بھی وہ جڑ بن رہے ہیں. تو یہ ہمارا ذہن یہ تھا کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہم ان کی بڑھائیں, ان کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے اندر, سپورٹس کے اندر ہم ان کو انوالو کریں. اور تیسرا سوشلائزنگ. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اگرچہ نعرہ تو یہ لگایا کہ ہم سوشلائزنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ فیک سوشلائزنگ ہے. اگرچہ آپ تو امیجنری آپ کے فرینڈس بھی بن جاتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی بھی آپ دیکھیں, بعض اوقات آپ اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دیں تو کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو خاص طور پہ ٹین ایج میں یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. اس کو دوست سمجھ بھی لیتے ہیں, حقیقی دوست اس کو سمجھ لیتا ہے, اور بہت دفعہ اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اسی طرح سے اب میٹا جو آپ کی وہ 3D گلاسز لے کر آ رہا ہے, اس 3D گلاسز کی وجہ سے جب وہ جائے گا اس امیجنری ورلڈ کے اندر, مطلب یہ سامنے جو 2D اسکرین ہے اس سے اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب اگر وہ اپنی گیم کے اندر اس کا ایڈکٹ ہے اور اس کے اندر وہ مشغول ہے تو کوئی اس کو بلائے پیرنٹس وغیرہ میں سے تو وہ اریٹیٹ ہوتا ہے اور سنتا نہیں ہے بات, اور بعض اوقات اس کو آواز بھی نہیں سنائی دیتی. جب وہ گلاسز چڑھا لے گا تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی اس کی فوکس کی. مطلب ہم دیکھتے ہیں نا کہ 1 سال کا بچہ اسکرین جو ہے وہ اس کو اسکرول کر رہا ہے, یہ صورتحال ہے. 1 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کا بوڑھا جو ہے وہ اسکرین کو جس طرح سے اسکرول کر رہا ہے اور جس توجہ سے دیکھ رہا ہے, شاید وہ توجہ اس کو نماز کے سجدے میں بھی حاصل نہیں ہے. جتنی فوکس آپ نے چینج کیا اسکرین سے لے کے, مقصد یہ ہے کہ اسکرین سے ڈی فوکس ہوں, اسکرین سے ڈی فوکس ہوں. اور آپ نے کیا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فزیکلی ایکٹیویٹیز کرائی, تو اس ورک شاپ میں کون سی فزیکل ایکٹیویٹیز آپ نے کرائی تھیں؟ دیکھیے فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہمارے ہاں گیمز وغیرہ تھیں, جیسا کہ فٹ بال آؤٹ ڈور گیمز کے اندر, اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا کرکٹ وغیرہ, بیڈمنٹن وغیرہ. اس کے باوجود کہ اگرچہ ہمارے جو سٹاف ممبران تھے موٹیویٹ کرتے تھے بچوں کو, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ میجورٹی بچوں نے شرکت بھی کی ہے گیمز کے اندر. ماشاءاللہ سے آپ بھی کافی ایکٹیولی, آپ کی ویڈیوز بھی ہیں اس میں شامل رہے ہیں, لیکن کچھ بچے پھر بھی پیچھے رہتے تھے. مطلب وہی کہ ایک لائف سٹائل ان کا ایسا بن چکا ہے نا کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے نہیں, تو انہیں مشکل لگتا ہے کہ مطلب اتنی جلدی ہم کیسے فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں. ہاں, جن بچوں کی کوئی تھوڑی بہت تھی تو وہ بہت جلدی جو ہے اس کے اندر وہ مطلب شامل ہو گئے نا اس ہمارے اس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے اندر, اسپورٹس کے اندر. جن کی بالکل نہیں تھی, زیرو تھی, تو انہیں مشکل لگ رہا تھا, ان کو دھکیلنا پڑ رہا تھا. جیسے کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو زیادہ ٹائم چاہیے فزیکل ایکٹیویٹی میں لانے کے لیے. یہ 7 days ان کے لیے انف نہیں تھے کہ فزیکلی ایکٹیو کیا جا سکے, فزیکل ایکٹیو کیا جا سکے. تھوڑا بہت وہ چارج ہو گئے, آپ کہہ لیں ان کی بیٹری چارج ہوگی, لیکن جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں. اچھا, کمیونٹی کیسی تھی؟ آپ جب انوالو ہوتے تھے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا کہ بچے کیسے, کس ٹائپ کے بچے ہیں اور کیسے کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں بچوں کے مختلف مسائل ہمارے سامنے آئے. جو ورک شاپ تھی اس کو ہم نے ڈیزائن تو اسی طرح سے کیا تھا کہ جو اسکرین ایڈکٹ بچے ہیں, اور زیادہ بچوں کا مسئلہ اسکرین ایڈکشن ہے, ہم نے بتایا وہ ایک جرنل ایشو ہے. 100 میں سے شاید 99 بچوں کا مسئلہ. تو آپ مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے؟ ہاں, میرے خیال میں تو یہ ہے, اس لیے کہ اگر آپ پیرنٹ سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ بہت بڑا ایشو ہے. ہاں, لیکن اس کے علاوہ کچھ ایشوز ہمارے سامنے آئے. جیسے بعض بچے, کم بچے تھے لیکن یہ ہے کہ بعض بچے ویپ وغیرہ کرتے تھے. اسی طرح ابیوسو لینگویج جو ہے, ٹھیک ہے, جسے آپ سلینگس کہتے ہیں یا
ہاں تو وہ اس قسم کی زبان بھی بچے استعمال باز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ 2 ہمارے لیے نئے چیلنجز تھے. خیر اس پہ ہم پھر ورکنگ بھی کرتے ہیں. دیکھیے بھائی, ٹرین دا ٹریننگ, ہم اپنے آپ کو ٹرین بھی کر رہے ہیں. ہم ایک ورکشاپ میں جو چیزیں نوٹ کرتے ہیں ہم باقاعدہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریسرچ کر کے ہم پورا ایک پروجیکٹ بنا کے پھر ہم نیکسٹ ورکشاپ میں اس کو ایڈریس کرتے ہیں. مطلب ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں. یہ پرابلمز آج ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. اب جیسے کچھ بچوں نے جب لاسٹ میں فیڈ بیک دیا تو وہ بچوں نے لکھا بھی کہ جی یہ بچے ویپ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, 2-4 بچے, تو یہ کس کیپیسٹی میں یہاں آئے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کوئی بچہ اگر آ رہا ہے تو ہمیں اس کی ہسٹری کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے, جب اس کی ہم رجسٹریشن کریں ہمیں نہیں پتہ. یہاں آنے کے بعد دیکھیں, ایک 2 ہے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں کرے گا, اتنی شرم حیا تو موجود ہے. ہاں باقی یہ ہے کہ بچوں کے سامنے شاید وہ کر لے, واش روم میں جا کے کر لے, کسی بچے نے اس کو دیکھ لیا تو وہ ہمیں رپورٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی رجسٹریشن سے پہلے معلوم کرنا یہ ہمارے لیے مشکل تھا, لیکن ہم نے اس پہ ورکنگ کی کہ یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے. پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک رجسٹریشن فارم ڈیزائن کریں گے. اس میں ہم پیرنٹس کو کہیں گے کہ جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے بچے کے ساتھ کیا ایشوز ہیں, بیہیویئر کون سی ایڈکشن ہے. ہم باقاعدہ ان کو سولوشن نکال رہے ہیں آگے فردر کہ آپ بتائیں ویپ ایڈکٹ ہے آپ کا بچہ, ابیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے کہ نہیں, کیونکہ پیرنٹس کو عموماً معلوم ہوتا ہے, ان کو اپنے بچے کا کچا چھٹا معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ان کو یہی موٹیویٹ کریں گے کہ دیکھیں آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں نا, تو آپ اس کی بیماری اس کو بتاتے ہیں, کوئی شرم حیا نہیں کرتے. مطلب پرائیویٹ اگر کوئی ایشوز ہیں وہ بھی ڈاکٹر کو بتائیں گے. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کی اسپریچول ہیلنگ ہو رہی ہے, ہم بھی ایک روحانی آپ کہہ رہے ہیں نا, روح کی بیماریاں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں نا, یہ تربیہ ورکشاپ بیسیکلی یہی. تو جب تک آپ اس کے مینٹور کو بتائیں گے نہیں اس کے کیا مسائل ہیں تو اس کو ایڈریس نہیں کر پائے گا. تو ہم یہ نہیں کہ اس کو ڈسکریج کریں گے, ہاں ہم کیٹیگرائز کر دیں گے, یہ اسکرین والے ہیں ان کی ورکشاپ ہم علیحدہ کر لیں, یہ ویب والے ہیں ابیوسو لینگویج ان کی ورکشاپ ہم علیحدہ کر لیں, جس طرح ایج کی بنیاد پہ ہم کیٹیگرائز کر لیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم یہ سبجیکٹ وائز بھی, ایڈکشن وائز بھی, یا جو بیہیویئر کے مسائل ہیں ان کے اعتبار سے بھی ہم ورکشاپس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, تو اس کو ہم نے اس طرح سے سولوشن اس کا نکالا. اس کا فردر آن آپ نے پیرنٹس کے فیڈ بیکس کیا تھے جب آپ نے مطلب کہ بچے واپس اپنے گھروں میں گئے, تو آپ نے لازمی فیڈ بیکس تو لیے ہوں گے پیرنٹس سے کہ بچے میں آپ نے 1 ہفتہ ہو گیا آئی تھنک سو, تو کیا ڈفرینس دیکھا ہے آپ نے اپنے بچوں میں کہ اسکرین ٹائم کم ہوئی ہے, یا جو بچے ایڈکٹ تھے ان کا ایڈکشن کا ختم ہوئی ہے. تو اس پہ دیکھیں پیرنٹس کا جو فیڈ بیک ہے زیادہ تر تو جرنلائز ہے, جنرل قسم کے فیڈ بیک ہیں, عمومی مطلب اچھے تاثرات کہ آپ نے اچھی ایکٹیویٹیز کروائیں. یہ وہ چونکہ وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہم کروا رہے تھے تو وہ گروپ کے اندر شیئر بھی ہو رہی تھی, تو بہرحال اتنا تو ہے کہ چلو بچے مصروف ہیں ایک اچھی ایکٹیویٹی کے اندر, تو ایک اچھے ماحول کے اندر, تو وہ اسی طرح کے تاثرات تھے. لیکن اب اس پہ بھی ہم نے کام کیا, ہم نے اپنے طور پہ کام کیا. ایک تو یہ ہے کہ بچوں سے ہم نے جو فیڈ بیک لیا تھا نا, تو وہ ہم نے AI کو دیا, کلاڈ کو دیا, اور اس کو دے کے ہم نے اس سے جو ہے وہ بچوں کے بارے میں, ہر بچے کے بارے میں ہم نے کہا کہ ایک رپورٹ تیار کر کے دو. اچھا, آپ نے AI کا یوز کیا ہر بچے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے؟ ہاں, ہر بچے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن میں نے صرف اتنا کام نہیں کیا, میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ ہے کہ ہمیں بچے کے بارے میں تم نے بہت کم معلومات دی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا کم تھا. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ٹائم کے لیے ہمیں ایسا فارم ڈیزائن کر کے دو جس کو سائیکالوجسٹ استعمال کرتے ہیں پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے, اور ہمارا مقصد اس کی اصلاح کرنا ہے. پھر ہم اس کے پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کریں گے. پھر ہم نے اس سے فارم بھی ڈیزائن کروایا نیکسٹ ورکشاپ کے لیے, اور اس نے کہا کہ نہیں یہ سوال کوئی سیدھا نہیں ہوگا, سیدھا سوال کرو کہ بچہ جواب نہیں دے گا. ہاں, ہم سوال گھما پھرا کے کریں گے, باقی اس کے ذہن میں کیا ہے وہ میں تمہیں انالیسس کر کے دے دوں گا, بس تم مجھے اس کا ڈیٹا دے دینا. پھر ہم نے اس کا کیا. پھر نیکسٹ ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارے انسٹرکٹر ساتھ ہیں ان کے لیے ایک فارم بنوایا اس سے, کہ انسٹرکٹر ساتھ ساتھ بچے کو, جیسے میں بھی وہاں مشاہدہ کر رہا تھا بچوں کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انسٹرکٹر ہوتا ہے نا, ظاہری بات ہے اس نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے, وہ چیزوں کو جج کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک جملے سے مطلب کمنٹ نہ بھی کر رہا ہو تو اس کو سمجھ آ رہی تھی یہ بچہ یہ ہے یہ نہیں ہے, فلاں امکان اس کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ایک جملہ بولنے سے بعض اوقات آپ کسی کی پوری شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ پریڈکٹ کر سکتے ہو, اور وہ 80-90% پریڈکشن صحیح ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود ہم نے انسٹرکچر کے لیے ایک علیحدہ سے فارم ڈیزائن کروایا کہ وہ بھی کمنٹ کریں, اور اس کے بعد جب ہمارا یہ جو ریویو آئے نا بچوں کے بارے میں, یہ بہت اسٹرکچرڈ ہو جائے, اور یہ ہم پیرنٹس کو دیں اور انہیں کہیں کہ جی اصل میں بچے کی پرسنالٹی یہ ہے,
ٹھیک ہے. اور اس میں یہاں سے یہ اس کے ویک پوائنٹس ہیں, یہاں پہ اس کی امپرومنٹ اس طرح سے ہو سکتی ہے. تو شیخ آپ نے فونس کا زیادہ مینشن کیا کہ بہت زیادہ اسکرین ٹائمنگ تھی, فوکس نہیں ہو پا رہے تھے, نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں فوکس نہیں ہے, کچھ حدیثوں کا پڑھ رہے ہیں فوکس نہیں ہے, لیسنس ہمیں وہاں لیسنس بھی دیے انہوں نے, AI کلاسز تھی, ڈبیٹس تھیں, بچے فوکس نہیں ہیں. تو آپ نے یہ فوکس کو چینج کرنے کے لیے, فوکس کو اٹینشن بچوں کو دینے کے لیے کیا سلوشن کیا نکالا, کہ ریسٹرکشنس کیا آپ نے لگائیں؟ بچے اوبیسلی فونس تو لے کر آئے گی, تو اس پہ آپ نے کیا روٹین کیا تھی ان بچوں کی؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے فون جو ہے نا الاؤ نہیں کیا, ٹھیک ہے, بچوں کو الاؤ نہیں کیا فون. آپ کو بھی اندازہ ہے کہ فون ہم نے ان سے لے کے رکھ لیے تھے, ٹھیک ہے. کسی نے کوئی چھپا کے رکھ لیا ہو تو وہ ہمارے علم میں نہیں ہے, لیکن ہمارے نالج کی حد تک کسی کے پاس نہیں تھا. عموماً وہ عبدالستار جو ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس ٹوکری ہوتی تھی, تو وہ ٹوکری میں فون جمع کر لیتے تھے, تو رات کو آدھا گھنٹہ اجازت دیتے تھے عشاء کے بعد کہ اپنے گھر والوں سے بات چیت کر لیں. لیکن اس دفعہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بچے فون لے کر ہی نہ آئیں. نیکسٹ ورکشاپ میں ہم اس کو اس طرح سے کریں. دیکھیں پہلے ریسرچز یہ کہتی تھیں آج سے 10 سال پہلے کہ بچے کا جو اسکرین پہ اٹینشن سپیم ہے وہ تقریباً کوئی 2.5 سیکنڈ کا ہے, 2.45 یا 4.3 سیکنڈ اتنا ہے. اب وہ 10 سالوں میں کم ہو کے 47 سیکنڈ رہ گیا. یعنی جس کے وہ ایڈکٹ ہیں اس سکرین کو بھی 47 سیکنڈ سے زیادہ وہ نہیں دیکھ سکتا. وہ کہتا ہے ریلز آ گئی ہیں نا, وہ فوکس نہیں کر پاتی. ہاں وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی آگے کرو آگے کرو آگے کرو, اس کا ہاتھ ایسے چل رہا ہے ایسے چل رہا ہے ایسے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے ایک سکرین کو دیکھنا بھی مشکل ہو گیا, تو وہ ہمیں کیسے دیکھے گا, مطلب 1 گھنٹہ, ٹھیک ہے, کیسے توجہ سنے گا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ریل تو خیر وہ 59 سیکنڈ کی تھی, اب اس کے بعد اب 10-15 سیکنڈ کی بھی نکالنا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ 10-15 سیکنڈ پہ بھی نہیں, اس سے نیچے 2-3 سیکنڈ پہ اس کا چلا جائے گا. نہیں وہ ایسے ڈوپامین ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ریل دیکھ لی, نیکسٹ ون, اب وہ آپ کو جو پچھلی ریل ہے نا, آپ کو وہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کیا میسج کنوے کیا جا رہا تھا. اچھا اس کے علاوہ فزیکلی آپ نے انڈور گیمس کرائی, آؤٹ ڈور گیمس کرائی, جس میں سوئمنگ تھی, فٹ بال تھی, بیڈمنٹن تھی, بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز تھیں اور بچے انگیج ہو رہے تھے. تو آپ نے اور کون سی ایکٹیویٹیز پہ فوکس کیا بچوں کی؟ دیکھیں اس میں ایک ڈبیٹس کی ایکٹیویٹی تھی, ٹھیک ہے. کوشش ہماری یہ تھی کہ مونولاگ نہ ہو, یک طرفہ لیکچر نہ ہو. اس میں بچے سونا شروع کر دیتے ہیں چونکہ اٹینشن سپیم نہیں ہے, زیادہ بات سننے کی عادت نہیں رہ گئی, ٹھیک ہے. تو واعظ و نصیحت کو زیادہ پسند نہیں کرتے اس ایج کے بچے. آگے جا کے میچورٹی آ جاتی ہے, بڑھ بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی 20+ میں جا کے تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن اس ایج میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایج میں اگر وہ اپنا نا ٹائم ضائع کر دیں گے نا, تو یہاں ان کا کیریئر بن رہا ہوتا ہے, میٹرک, FA میں, FSC میں, یہی نمبر ان کے آگے چلتے ہیں. یہاں اگر 2nd ڈویژن 3rd ڈویژن لے لی تو بعد میں جا کے کیریئر کے مسائل رہتے ہیں. وہ واپس ماضی میں آ کے وہ میٹرک جو ہے نا, FSC, وہ O لیول A لیول نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی بعد میں جا کے میچیور ہو جائیں گے, اور میں نے دیکھا ہے میجورٹی ہو بھی جاتی ہے, 20 کے بعد سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو 30 میں جا کے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, ہم نے نہیں پڑھا تم پڑھ لو, سمجھ آ جاتی ہے 30-40 میں, لیکن ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, آپ اپنا نقصان کر چکے ہوتے ہو. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایج میں نا بچوں کو فوکس کیا جائے, اور ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انٹریکٹیو, جیسے گیمز بھی انٹریکٹیو ہوتی تھیں, ڈبیٹس بھی انٹریکٹیو ہوتی تھیں. تو مونولاگ کے ٹاپکس تھوڑے ریویل کرنا چاہیں گے ڈبیٹس. ہاں ڈبیٹس میں جیسے مثال کے طور پہ یہ کہ جو بچوں سے ٹین ایج سے متعلق تھے, مثال کے طور پہ اسکرین ایڈکشن جو ہے, مطلب اسکرین الاؤ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اگر الاؤڈ ہے تو 24/7 ہونی چاہیے, یعنی بچے کو آپ موبائل پکڑا دیں اور اس کو آپ ایجوکیٹ کریں. ایک رائے تو یہ بچے کو موبائل پکڑا کے اس کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی اس کا اچھا استعمال کرو. اس پہ آپ کا کیا اوپینین کہ بچے کے پاس, کیونکہ مجھے یاد ہے 3 گروپس بنے تھے کہ بچے کے پاس فون 24/7 ہونا چاہیے, اویلیبل ہونا چاہیے. ایک گروپ کے پاس تھا کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور ایک کے پاس جو نیوٹرل تھے کہ ہونا بھی چاہیے لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے. تو آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے, دیکھیں اگر آپ بالکل اس کو منع کر دیں گے نا, آپ اس کو ایلین بنا دیں گے. اس لیے دیکھیں ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوم اسکولنگ کی طرف چلے گئے. میں ذاتی طور پہ اس کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا مقصد کیا, دیکھیں ہمارا مقصد آبجیکٹیو بالکل واضح ہے, گول, ویژن. بچوں کو اپنے لیڈر بنانا ہے. لیڈر وہ نہیں بن سکتا جو ایلین بن جائے, ٹھیک ہے. مطلب لیڈر وہی بن سکتا ہے نا کہ جو سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کہو کہ جی میں اسکرین استعمال نہیں کروں گا اور میں یہاں سوسائٹی میں کسی مقام پہ پہنچ جاؤں گا, ٹھیک ہے, یا میں ہوم اسکولنگ کر کے میں لیڈر بن جاؤں گا.
آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں ہو, سوشلائزنگ ہی نہیں ہو, آپ نے ان کی اچھائی برائی خیر شر ہی نہیں دیکھا, آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہی نہیں آیا, ٹھیک ہے, آپ نے غلطی کر کے جو ہے وہ اس کی تصحیح کرنا ہی نہیں سیکھا, آپ کیسے لیڈر بن جاؤ گے؟ ہاں آپ نے بچوں کو اچھا مطلب بنانا ہے اپنی حد تک کہ جو ان کی آخرت سنور جائے, تو پھر تو آپ ان کو ایلین بنا دیں, ہوم سکولنگ کروا لیں, آپ ان کا جو ہے وہ موبائل فون بند کر دیں, سارا کچھ کر دیں. اصل چیز یہ ہے کہ استعمال ہو, ریسٹرکٹیڈ ہو, بچے آپ کے ترسے ہوئے نہ ہوں. بعض اوقات ایسے ترسی بچے نا جب نکلتے ہیں نا تو پھر وہ جیسے ہمارے ہاں یہ تھا کہ بعض بچے جو ہے مدرسے سے یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ایم فل پی ایچ ڈی کر کے وہاں جیسے جاب کے لیے چلے جاتے ہیں, تو پہلے تو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے, سر سے امامہ اترتا ہے, ٹوپی اترتی ہے, پھر داڑھی بھی چلی جاتی ہے, مطلب بہت کچھ. اگر کوئی خاتون نے نقاب کیا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے, پھر دوپٹہ بھی اتر جاتا ہے, پھر انسان بہت ہی وہ ماڈرنائز ہو جاتا ہے. اسی کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے اس کو بندہ ایڈکشن بنا لیتا ہے. ہاں, تو مطلب یہ ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر, اس نے گویا کہ شعوری طور پہ وہ جبر کے تحت اس نے وہ اختیار کیا ہوتا ہے. آپ بات سمجھیں, یعنی سارا دین یا وہ دین کا جو اس کے اندر وہ جبر کے تحت چل رہا ہوتا ہے, ماں باپ کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کا شعوری فیصلہ نہیں ہوتا. جب اس کا شعوری فیصلہ نہیں ہوتا تو جہاں اس کو تھوڑی بہت آزمائش پڑتی ہے تو وہ اس رسمی دین سے نکل جاتا ہے. آپ لوگوں کو شعور کے ساتھ یعنی اسکرین کے بارے میں سکھائیں, ایجوکیٹ کریں. بچہ آپ کا اس کو ریسٹرکٹیڈ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب 1 گھنٹہ کافی ہے. بچے کو دیں, آپ اسکرین ٹائم دیں, فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کروائیں اور اس کو بتائیں, اس کے ساتھ بیٹھیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ بچہ جو ہے ہمارے گھر میں بچہ ویسے اس کا اسکرین ٹائم زیادہ ہے, اگرچہ وہ حفظ کر رہا ہے 8-10 گھنٹے وہ تقریباً اس کے حفظ میں لگ جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں اس کا اسکرین ٹائم زیادہ ہے. ہم نے یہاں مسجد میں یہ کام کیا کہ حفظ کے بچوں کے لیے ظہر سے عصر کے درمیان 2 گھنٹے نا گیمز رکھ دیں, کہنا بورڈ لا کے رکھ دیا, اس طرح کی گیم بورڈ گیم جو ہوتی ہیں نا وہ لا کے رکھ دیں تاکہ بچے وہ کھیلیں. سوشلائزنگ ہو, اسکرین سے نکلیں, کم سے کم ہو وہ, مطلب جتنا ہم کر سکتے ہیں ان کا جو ہے اسکرین ٹائم کم کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پارک اویلیبل ہے, بچے وہاں فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں, ٹھیک ہے, وہ بات بہتر ہے. اب کچھ لوگ خواہ مخواہ جی وہ جی اب یہ جو یہ گیمز ہیں مطلب یہ جو بورڈ کے اوپر کھیلی جاتی ہیں یہ حرام ہے فلاں ڈمکان, ایسی کوئی حرمت کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے حرام قرار دینا ہے تو پھر پہلے تصویر کو حرام قرار دیں, اس کی حرمت کے بارے میں حدیثیں زیادہ ہے. صحیح بات یہ وہ زیادہ خطرناک ہے, اس سے اس کو کم از کم اس کی طرف لے کے آنا یہ بہتر ہے. ہاں اگر آپ بچے کو فٹ بال ایسی چیزوں کی طرف لے جاتے ہو, کرکٹ بیڈمنٹن کی طرف, تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہو, کوئی کلب آپ جوائن کروا سکیں, اس کے لیے بچے کو آپ نے لے کے آنا ہے, لے کے جانا ہے. پھر وہاں کے بھی ماحول کے بھی مسائل ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. ہر بندے کے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں ہے, تو جتنی ہے کم از کم انسان اس کو اویل کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اچھا, ایک بچے کی روٹین کیا ہونی چاہیے آپ کے پرسپیکٹیو سے, کہ ایک بچہ اس روٹین سے اگر اپنی 7 days نکالے صحیح طرح اور وہ اپنے نارمل ڈیلی لائف میں کرے, تو وہ بچہ ایک لیڈر اور ایک اچھا آئیڈل بن سکتا ہے کسی کے لیے. دیکھیں جو تو ورکشاپ میں ان کی روٹین ہوتی تھی تو اس کو شاید گھر میں مینٹین کرنا ان کے لیے مشکل ہو. اس کی وجہ وہی ماحول کا ڈفرینس ہے. ہاں اگر اس کے گھر میں بھی ماحول بہتر ہے, بعض دیکھیں پیرنٹنگ سٹائل ہوتے ہیں نا, بعض پیرنٹس جو ہے وہ اپنے والدین اپنے بچوں کے والے سے زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اور ان کو گھر میں بھی ایک مذہبی ماحول ایک ڈسپلن دیتے ہیں. بعض پیرنٹس ان کا مطلب ٹائم ہی نہیں ہے, مطلب ایک اس طرح کا جسے آپ کہتے ہیں کہ جی نیگلیکٹ کرنے والا رویہ ہوتا ہے. بچے جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, کبھی مہینے بعد پوچھ لیا کیا کر رہے ہو. اچھا, یہ ورک شاپ کی جو روٹین تھی آپ تھوڑا اس پہ بتائیں. ورک شاپ کی روٹین یہ تھی کہ بچے صبح تقریباً تہجد کے ٹائم 3 بجے جاگ جاتے تھے. کوشش ہم کرتے تھے کہ وہ اٹھیں, تہجد کی نماز پڑھیں اور کچھ تھوڑی بہت دعا وغیرہ کریں. اس کے بعد ہمارا آدھا گھنٹہ تو یہ تہجد میں گزر جاتا تھا, آدھا گھنٹہ ہمارا مصباح الصلاح یعنی نماز کا ترجمہ وغیرہ, کہ نماز اور نماز جنازہ خاص طور پہ اس کا ترجمہ بچوں کو آنا چاہیے. مقصد اس کا یہ تھا کہ بچے اللہ سے جڑ جائیں, واپس جا کے کم از کم نماز تو پڑھیں گے نا. تو نماز جب پڑھیں تو نماز کے اندر جب ترجمہ ان کے ذہن میں ہوگا تو اللہ کے ساتھ کم از کم ایک کنیکشن بن جائے گا. کبھی میں نے وہی بات آپ کو بتائی ہے کہ بچپن میں بہت ساری باتیں جو ہمارے اساتذہ نے کی, والدین نے کی, ہماری میموری کا حصہ بن گئی. شاید ہمیں اس وقت یا بہت وقت تک احساس نہیں تھا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے. آج وہ ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ورکشاپ کے اندر بہت ساری ہماری باتیں بچوں کی میموری کا حصہ بن جائیں گی. ہو سکتا ہے آج ان کو نہ لگ رہا ہو کہ ان کو شاید اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے, لیکن لیٹر آن آج سے 5, 10, 12 سال بعد یہ قیمتی باتیں ان کو بہت فائدہ دیں گی, ان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے.
تو پھر ہم بات کر رہے تھے کہ مصباح الصلاح یہ نماز کا ترجمہ، پھر اس کے بعد نماز درمیان میں فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو 4:30 بجے تک بچے نماز وغیرہ سے بھی فارغ ہو جاتے تھے، تو یہ 1.5 گھنٹہ تقریباً ان کا آپ کہہ لیں کہ عبادہ یا تعلیم اور تربیت کا سیشن ہوتا تھا، دعا اذکار وغیرہ کا۔ پھر 4:30 سے 7:30 ہم نے سونے کا ٹائم مقرر کر دیا، پھر 7:30 سے 9 بجے تک جو ہے وہ آؤٹ ڈور سپورٹس تھیں، جس میں یہ فٹ بال، بیڈمنٹن وغیرہ، اور یہ پھر 10 سے 12 بجے تک جو ہے وہ ان کا اپنا یہ سیشن تھا ڈیبیٹ کا 2 گھنٹے کا، تو جس میں ہم نے ڈیبیٹ ایک تو اسکرین ایڈکشن کے حوالے سے کی، ایک ہماری جو ہے وہ اس کے حوالے سے تھی کہ آپ کے کیریئر کے ڈیسیژن، آپ کے ایجوکیشن اور سکلز تھا، اور تیسری ڈیبیٹ تھی اس کے بارے میں پیرنٹس ڈیسیژنز ہونے چاہیے یا ٹین کے اپنے ڈیسیژن ہونے چاہیے، میرج کے حوالے سے کنفلکٹ آ جاتا ہے، یہ ٹاپکس مجھے ویسے بہت یونیک لگے تھے۔ تو اس طرح کے تھے۔ اسی طرح ویڈیو گیمز کے حوالے سے بھی ہمارا ایک تھا، وہ ہم نہیں کر پائے، یا ویب کے حوالے سے وہ ذرا لیکچر کے انداز میں ہو گیا، ویپنگ کے حوالے سے اس کے نقصانات کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے 10-12 ٹاپکس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، ان پہ سلائڈس بنائی ہوئی تھیں جو ٹین ایج کے حوالے سے تھے۔ پھر جو ہے 12 سے 1 بجے تک ان کا ایک لیکچر ہوتا تھا، جیسے وہ پرپز آف لائف کے حوالے سے نعمان صاحب نے دیا، مقصد زندگی، بھائی کیوں آئے ہو زندگی میں، کیا کرنے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے، قرآن کس انسان کو آئیڈیالائز کرتا ہے، اگر آپ ایک قرآن کا انسان بننا چاہتے ہو تو اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ پھر وہ ایک تیسرے جو صاحب آئے تھے انہوں نے لیکچر دیا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایتھیزم وغیرہ کو بھی درمیان میں ٹچ کیا، ایوولوشن کو بھی، کیونکہ یہ بھی ایک بیماری ہمارے یہاں سائنس کے راستے سے کافی زیادہ آ رہی ہے۔ تو اس قسم کے لیکچر جن میں بچوں کی ذہنی اور خاص طور پہ فکری تربیت ہو، انٹلیکچوئل آپ کہہ لیں تربیت جو ان کی ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد ان کا کھانا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے ورکشاپس رکھی ہوئی تھیں، ایک ان کی ای کامرس کے حوالے سے تھی، ای بزنس کے حوالے سے تھی، ایک ان کی ورکشاپ جو ہے وہ ان کے نیوٹریشنز آئے تھے جو ان کی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے تھی، جنک فوڈ وغیرہ کے حوالے سے، ایک ان کی ورکشاپ اس کے علاوہ کون سی تھی، اے آئی کے حوالے سے تھی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے تھی، اور ایک چوتھی ورکشاپ بھی تھی ابھی میرے دن میں ہیلتھ کے بارے سے، تو خیر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے تھی۔ ہاں، تو مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، یہ سب بھی آپ کی ہیلتھ کی مختلف ڈائمینشن ہے، اسپرچول ہیلتھ ہو گئی، تو ان سب ہیلتھ کی جو ڈپارٹمنٹ سے ان کو ہم نے فوکس کیا ہوا تھا۔ پھر آپ کا جو ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تھی، 2 دن سوئمنگ تھی، 1 دن آپ جائلینڈ گئے، جائلینڈ کے علاوہ پھر چوتھے دن ریسکیو کی ٹریننگ ہوئی 1122 کی، وہ بھی یہ ہے کہ راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے، بندہ آپ کے سامنے تڑپ رہا ہے تو کم از کم آپ اس کی جان بچا سکیں، اس کو ہاسپٹل لے کے جا سکیں، اس کا خون روکنا ہے، کچھ مطلب اس طرح سے جو ہے وہ تھوڑی بہت ٹریننگ ہو جائے، تو وہ بھی ایک مفید ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے۔ پھر جمعے والے دن تو پھر ہم آگے مری کے لیے نکل گئے تھے، جمعہ ہفتہ اتوار ہم نے۔ تو اچھا، مری میں آپ لوگوں نے کیا ایکٹیویٹیز کی تھی وہاں پہ؟ مری میں جو ہماری ایکٹیویٹیز تھی، ایک بات ہمارے ذہن میں تھی کہ مری کی ایکٹیویٹیز میں شاید کوئی زیادہ مطلب تربیہ کا پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں ہو پائے گا، بس یہ ہے کہ بچے نمازیں وغیرہ پڑھ لیں وقت پہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، فزیکل ایکٹیویٹی وہاں پہ تھی، مطلب اس میں ہمارے ذہن میں تھا کہ ٹریکنگ ہو، ایک تو ہمارے دوسرا کیمپنگ کا، یہ 2 چیزیں ہمارے ذہن میں تھیں۔ تیسرا ایک ہمارے ہاں وائلڈ کوکنگ کا بھی تھا، وہ چیلنج جو ہم نے بچوں کو دیا تھا، وہ خیر اس طرح سے تو کمپلیٹ نہیں ہو پائے، لیکن جتنا بچوں نے کر لیا ہمارے خیال میں وہ بھی انف تھا۔ بچے مطلب گوشت، اگر جو انہوں نے جتنا کیا اگر وہ زیادہ کرتے تو مجھے لگتا ہے زیادہ ان کے لیے میموریبل رہتا، وہ زیادہ میموریبل جی۔ تو شروع میں ہمارا دن یہی تھا کہ وہ مرغی خرید کے لائیں اور خود مرغی کو ذبح کریں، کم از کم یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک میموریبل، وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایونٹ بن جاتا۔ لیکن بعد میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے زیادہ ہو جائے گا، یہ مرغی نہیں ذبح کر پائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو مرغی کو ہاں، تو پھر اب ہم نے یہی طے کیا کہ جی مرغی کٹوا کے لائیں، اور باقی یہ ہے کہ گوشت وغیرہ جو ہے وہ صاف کریں۔ تو کیونکہ ہم نے پلان کیا تھا باربیکیو، لیکن اس میں بچوں نے ایک اور کام اچھا کیا کہ ٹیمیں جو ہم نے بنائی 9 بچوں کی، اور انہوں نے جا کے جو پرچیزنگ کی۔ اچھا، اس کا مقصد بھی یہی تھا، ہر ایکٹیویٹی کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھا، کیونکہ عموماً ماؤں کو اپنی اولادوں سے، خاص طور پہ جیسے بچیوں سے ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کچن میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹائیں، کوئی جھاڑو پوچھا لگا دیں، ٹھیک ہے۔ بچوں سے بھی ہوتا ہے، اپنے بیٹوں سے بھی ان کو ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے کپڑے
جو ہے وہ سنبھال کے رکھ دیا کرو, جوتے سنبھال کے, ماں کا کام نہ بڑھاؤ یا ماں کا احساس کرو. تو اس ایکٹیویٹی میں بھی مقصد یہی تھا. اب یہ نہیں تھا کہ ان کو کوکنگ آ جائے گی, مقصد یہ تھا کہ یار کتنی محنت لگتی ہے گوشت دھونے کے اوپر, اور میری ماں جو ہے وہ ہفتے میں کتنی مرتبہ یہ کام کرتی ہے, تو ایک احساس پیدا ہو اپنی ماں کے لیے, اور کبھی کبھار ان کا ہاتھ بھی بٹا دیا کرے. تو بیسیکلی ایکٹیویٹی بیس لرننگ آپ کہہ لیں کہ ہماری اس تربیہ میں ورکشاپ کے اندر فوکس ہوتی تھی کہ ایکٹیویٹی کے ذریعے سے بچے جو ہے وہ سیکھیں اور ان کے اندر جو ہے ان کی بیہیویئر میں کوئی چینجز وغیرہ. جی اچھا, اس ورک شاپ کے علاوہ مطلب کہ 7 ڈے, آپ کو لگتا ہے کہ 7 ڈے اگر ہم ایک بچے کو رکھیں گے اور اس کو یہ والی روٹین اس پہ اپلائی کریں گے تو وہ باقی اپنی پوری لائف کے لیے کیری آن کر پائے گا یہ روٹین؟ نہیں, یہ تو بہرحال دیکھیں بہت بڑی بات ہو جائے گی, ایسا تو نہیں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماحول کی تبدیلی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلی 2 ورکشاپ میں بھی جو ہم نے فیڈ بیک لی ان میں بعض بچوں نے کہا کہ ہم نے 2 ہفتے برقرار رکھ لی, یا کسی نے کہا میں نے 1 مہینے برقرار رک لی. ٹھیک ہے, مطلب کچھ جو زیادہ کمیٹیڈ تھے کسی نے 1 ہفتہ برقرار رکھ لی. پچھلے جو 2 ورک شاپ ہوئے تھے اس کے کوئی اور پارٹیسپینٹس جو تھے وہ اس ورک شاپ میں آئے؟ ہاں 3 بچے آئے تھے, 3 بچے آئے تھے پچھلی ورکشاپ کے جو ہے یہاں پہ, چونکہ مختلف شہروں سے آتے ہیں. جو لاہور سے تھے تو وہ ہمارے ساتھ اس دفعہ بھی شامل ہو گئے تھے. اس دفعہ 37 تھے ہمارے. لاسٹ جو ہماری 2 ورکشاپ میں تھے وہ کوئی تقریباً 30 کے قریب تھے. بس اس سے زیادہ مینیج کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس دفعہ بھی بلکہ زیادہ ایڈمیشن ہمارے پاس آ گئے تھے, بہت لوگ انسسٹ کر رہے تھے, لیکن وہ پھر یہ ہم نے ڈیسیژن لیا کہ نہیں زیادہ بچوں کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. ہاں آئندہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ایک کے فوراً بعد دوسری ورکشاپ کر لیں, اگر زیادہ ایڈمیشن آ جاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ایک سیکنڈ ورکشاپ کر لیں, لیکن بچوں کی تعداد یہی 30 کے قریب ہی رکھیں, 30 سے زیادہ نہ رکھیں, اس سے زیادہ مینیج کرنا نا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ورکشاپ کا نا جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اس کو روٹین کو برقرار, یہ مشکل ہے. اس کے لیے اگر پیرنٹس کچھ محنت کریں تو اس کا کچھ حصہ باقی رکھا جا سکتا ہے. نہیں بہت زیادہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ ہے بچے کے لیے یہ روٹین جو آپ جو 7 ڈے وقت یہ بات تو یہ ہارڈ ہے نا بہت زیادہ. تو وہ اس ہارڈ کو اب جیسے کہ ایک بچہ ہے وہ فون یوز کرتا ہے 8 گھنٹے, اب اس کو آدھا گھنٹہ دیا جا رہا ہے, اب اس کی ایڈکشن کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ 7 ڈے کے بعد دوبارہ جائے گا تو وہ اسی میں اور زیادہ لگ جائے گا؟ دیکھیں اس میں پھر یہ ہے کہ ہم نے پوسٹ تربیہ جو ہے ایک پورا مینول ڈیزائن کیا, پوسٹ تربیہ ورکشاپ مینول, وہ ڈیزائن کر کے ہم نے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کیا کہ اب بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو چند چیزیں ہیں اگر آپ اس پہ محنت کر لیں تو بچے کی اسکرین ایڈکشن آپ ختم نہیں ریڈیوس کر سکتے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لمیٹڈ ہو, ٹھیک, کیونکہ ختم کرنا نا فی زمانہ مشکل ہے, بہت مشکل ہو گیا. مجھے تو لگتا ہے لمیٹڈ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے. لمیٹڈ کرنا بھی مشکل ہو گیا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہم جس ایج میں ہیں نا تو شاید شعور کی ایج میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لمیٹڈ کرنا پاسبل ہے, لیکن آپ جس ایج سے ہو تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو اندازہ ہے اس ایج کی فیلنگ کا اور اس کے استعمال کا, تو اس لیے آپ بھی اپنے اعتبار سے صحیح کمنٹ کر رہے ہو. لیکن اس کے لیے ایک ڈسپلن اگر دیا جائے نا, والدین اگر ایک ڈسپلن دیں, اور اس میں میری خیال یہ ہے کہ اسکرین نہ ہم بڑی کر دیں, بچوں کو اسکرین دیں بڑی دیں, یہ چھوٹی اسکرین نہ دیں. دیکھیں چھوٹی اسکرین جو ہے نا, اچھا میں نے اس پہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. میں وہاں اسلام آباد سے بیٹھا, یہ جو آپ کی اسکائی وے نیازی کی جو لاہور کے لیے, تو میری ساتھ والی سیٹ پہ ایک وہ جنزی بیٹھا ہوا تھا. تو وہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہر سیٹ کے پیچھے ایک ٹیبلٹ لگی ہوتی ہے. اب گاڑیاں اچھی ہیں تو اب ہر ایک کو پرسنلی انہوں نے اسکرین دے دی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑی اسکرین لگی ہوتی تھی گاڑی کے اندر, تو کوئی اس کو دیکھتا تھا کوئی نہیں دیکھتا تھا. تو اب جب آپ کے سامنے ہے تو سب نے دیکھنی. اس نے وہ آن کی, پھر اس کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ بیگ تھا لیپ ٹاپ کا, تو اس نے اپنے بیگ سے جو ہے نا لیپ ٹاپ نکالا اور لیپ ٹاپ بھی اس نے آن کر لیا. پھر اس نے اپنے جیب سے نا اسمارٹ فون نکالا, وہ بھی آن کر لیا. 3 ڈیوائسز. ہاں 3 ڈیوائسز, کبھی وہ ٹیب استعمال کرے, کبھی وہ لیپ ٹاپ, اور کبھی وہ اسمارٹ فون. اچھا میں اب اس کو غور سے کن اکھیوں سے دیکھتا رہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. تو اب یوں سمجھے وہ سکرین ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اچھا سب سے زیادہ اس نے کس کا استعمال کیا ہوگا, آپ کا کیا خیال ہے؟ فون کا. اس سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ چونکہ چھوٹا ہے, اس کا استعمال آسان ہے, اور یہ اس کے قریب ہے, آنکھوں کی بھی, دل کی بھی, وجود کی بھی. ٹھیک ہے, اس لیے سب سے زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو اگر اسکرین ہم بڑی کرتے جائیں نا تو یہ استعمال کم ہوتا چلا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ بچوں کو اگر اسمارٹ فون کی جگہ ٹیبلٹ دے دیں تو کم ہو جائے گا.
ٹیبلیٹ کی جگہ آپ اس کو ڈیسک ٹاپ دے دیں تو اس کا استعمال مزید کم ہو جائے گا. ڈیسک ٹاپ کی جگہ ایک بڑی LED گھر میں لگا لیں, اس کا استعمال مزید کم ہو جائے گا. اسکرین اس کو دیں تاکہ اس کا تھوڑا بہت نشہ پورا ہوتا رہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو والدین کو استعمال کرنی چاہیے. اسکرین دیں, اس کو LED لگوا دیں, ٹھیک, آہستہ آہستہ جائیں. چلیں زیادہ ایڈکٹ ہے تو اس سے جو ہے لیپ ٹاپ پہ جائیں, لیپ ٹاپ سے ڈیسک ٹاپ پہ جائیں, ڈیسک ٹاپ سے پھر جو بڑی LED کے اوپر جائیں. لیکن یہ ایک پلان بنا کے جائیں کہ 1 سال میں جانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ از خود لمیٹڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اب انہیں اس کو لمیٹڈ نہیں کرنا پڑے گا, وہ از خود مطلب اس سے نہیں استعمال ہوگی. صحیح بات, بڑی اسکرین نہیں 8 گھنٹے نہیں استعمال ہوگی. جی اچھا, آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آگے فردر پلان کیا ہے کہ اس کو ہم کیری آن کریں گے. ورک شاپ کو نہیں, آپ نے مجھے یاد ہے شاید ویک کا آپ کہہ رہے تھے سنڈیز بلائے گے, جو لاہور کے مطلب ایریا کے ہیں ان کو ہم بلائیں گے. تو اس میں کیا ایکٹیویٹیز اور اس میں آپ کیا؟ دیکھیے پوسٹ تربیہ ہم نے کہا تھا, کچھ پیرنٹس بھی کہہ رہے تھے ہمارے بچے واپس آئیں گے تو اسی روٹین میں بہہ جائیں گے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ تو ہم نے آلریڈی کل ایک پروگرام کر بھی لیا ہے رات کو, ٹھیک ہے, تو کہ یہاں ہفتہ وار جو ہے, ہفتے والے دن جو ہے 7 سے 10 بجے کے درمیان ہم ہر ہفتے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی تزکیہ نائٹ کہہ لیں, تربیہ نائٹ کہہ لیں, یا دین ایجر کے نام سے ہم نے جو ہے وہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیا کہ بچے اس کو جوائن کر لیں, ان کے پیرنٹس جوائن کر لیں. تو بچے یہاں آئیں. رات بھی کوئی 50 کے قریب بچہ تھا, لیکن ویریشن بہت ہو گئی تھی ایج کی, یعنی 7 سال سے لے کے 20 سال تک. تو پھر ہم نے انڈر 10 کا علیحدہ گروپ بنا دیا, اس کو ہمارے 50+ بچے آگے تھے, تقریباً 50 کے قریب تھے. تو کیونکہ ہمارے یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے تو جمعے میں نے اعلان کر دیا تو پیرنٹس نے بھیج دیا, ٹھیک ہے. جمعے بھی ہمارے یہاں کافی لوگ آتے ہیں, جمعے میں جگہ نہیں ہوتی ہمارے پاس, جتنی جگہ لمیٹڈ سی اس میں لوگ بھر جاتے ہیں. تو وہ عبداللہ نعمان صاحب نے انڈر 10 کو دیکھ لیا, عبدالستار جو ہیں بھائی انہوں نے 11 سے 13 کو دیکھ لیا, تو 14 سے آگے جو 19 تک تھے ان کو میں نے دیکھ لیا. تو اس میں کیا ایکٹیویٹیز اور کیا؟ اس میں ہم نے آدھا گھنٹہ تو کویسچن آنسر سیشن رکھا بڑوں کے لیے جو 14 سے 19 سال, کیونکہ ان کے سوالات ہوتے ہیں جو بھی وہ کرنا چاہیں, ڈیئر ٹو آسک, جو تمہارے ذہن میں آتا ہے, اور آپ نے آنسرز دینا, آپ نے آنسر دیں. اور دوسرا اس کے بعد آدھا گھنٹہ پھر ہم نے اس میں وہی ڈبیٹ والا سیشن رکھا کہ ایک موضوع دے دیا, جیسے اس دفعہ ویڈیو گیمنگ کا تھا کہ ویڈیو گیمنگ کے فوائد کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں. اب بچوں نے فوائد گنوانا شروع کر دی, انگلیاں بڑی تیز حرکت کرتی ہیں مطلب ان کے ذہن میں جو بھی آتا ہے, ظاہری بات آپ اس سے پیسے کما سکتے ہو. یعنی جوئے کے علاوہ بھی مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انعامات وغیرہ ریوارڈز ملتے ہیں, کوئی اسپانسرشپ ہوتی ہیں. بغیر مجھے تو اتنے پورے نظام کا نہیں پتہ. پھر خود یہ انہوں نے نقصانات بھی بتائے. دیکھیں وہ خود فوائد بتا کے نقصانات بتائیں گے نا تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا بنسبت اس کے کہ جو پیرنٹس صرف نقصان بتائیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ اس کا شعوری بات ہوگی کہ ہاں نقصان بھی ہے اس کا, کیونکہ وہ خود فائدہ بتا کے اس کا نقصان بتا رہا ہے. تو ہم نے اسے کہا کہ ایڈوانٹیجز بتاؤ, ڈس ایڈوانٹیجز بتاؤ. جب یہ چیز اس کے شعور کا حصہ بنے گی نا, تو جب وہ ایک چیز کو دل سے غلط سمجھ لے گا نا تو کبھی نہ کبھی نکل آئے گا. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ریلائز کرا دے. ہاں اصل بات یہ آدھی تربیت اس سے ہو جاتی ہے. اور ہم اپنی ورکشاپ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بچے کو کم از کم ریئلائز کروا دیتے ہیں کہ بھائی یہ برائی ہے. باقی یہ ہم نہیں کہتے کہ جی وہ اس سے نکل جائے گا. دیکھیں نکلے گا وہ اپنے عزم سے, ول پاور سے, ہمت سے. اس میں اس کو ٹائم لگے گا, ہو سکتا ہے کسی کو 6 ماہ لگیں, کسی کو سال لگے. اس کے لیے اس پہ مستقل ورکنگ کی ضرورت ہے. پھر اس کے لیے میرے ذہن میں آتا ہے کہ ریہیب سینٹرز ہونے چاہیے, کیڈٹ کالجز ہونے چاہیے, جہاں لانگ ٹرم بچوں کو رکھا جائے. اور کوئی میسج آپ جو دینا چاہتے ہوں یوتھ کو کہ اس چیز کو اوائڈ کرو, اس جنریشن میں, اس سوسائٹی میں یہ چیز برائی ہے, اور اگر اس کو ہم لے کے چلیں تو یہ آگے جا کے ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے. دیکھیں میسج تو اصل میں یہی ہے کہ ایک ہی چیز اگر اس کو فوکس کر لیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں, اچھے لوگوں کی. مطلب یہ جو فی زمانہ یہ جو سوسائٹی ہے نا, فتنوں کا زمانہ ہے. اس فتنوں کے زمانے کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں, بعض اوقات دیکھیں نا کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ برائی ہے یا شعور ہی نہیں. کچھ میں شعور آ جاتا ہے, وہ سمجھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نکل نہیں پا رہا, مجھ سے ہو نہیں رہا, ویپ ایڈکشن ہے, ابیوسو لینگویج ہے, میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں, ہو نہیں رہا. اس کو ماحول کی ضرورت ہے. کوئی بھی اچھا ماحول جس کو آپ سمجھتے ہو, آپ کے قریب میں محلے کی مسجد کا ماحول ہے, کچھ بھی ہے, نیک لوگ ہیں, ان کا درس قرآن ہو رہا ہے ہفتہ وار, کسی ایسے ماحول کے ساتھ جڑ جائیں. یقین مانیں آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, پھر بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک بالٹی ہے نا, نلکے کے نیچے پڑی ہے, اس نلکے سے ایک قطرہ گرا ہے, بالٹی کو کچھ نہیں پتہ چلا, سال تک گرتا رہے گا نا, بالٹی بھر جائے گی, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں نہیں کچھ آیا ہے. تو وہ ایک قطرہ ہی آتا ہے.
جب آپ ایسے ماحول میں شروع میں آؤ گے نا, آپ کے اندر ایک قطرہ آئے گا اور آپ کو لگے گا یار کہ فائدہ کیا ہوا ہے, اگلی دفعہ مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, یہ آپ کو 1-2 سال بعد پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے. ایک اس کے بعد ہفتے کے بعد. تو صحبت صالحین, قرآن بھی کہتا ہے کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کی صحبت میں رہو, نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. اچھی کمپنی کا اثر ہوتا ہے, بری کمپنی کا بھی اثر ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو کوئی آگ کا جو ہے وہ چنگاری آ کے تمہارے کپڑے جلا دے گی. کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو نہ دے تو کم از کم خوشبو آئے گی. تو نیک لوگوں کی صحبت کا فرق پڑتا ہے. یہ یہاں میں کیے گئے جو آپ کے اعمال ہیں یہ لیٹر آن آپ کو بہت فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی بھلے کچھ نظر نہ آ رہا ہو پھر بھی آپ نیک ماحول کے ساتھ. اور دوسرا والدین کے لیے ہے کہ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کی کوئی ترتیب بنائیں. بچوں کو کوئی فٹ بال کلب, کوئی کرکٹ کلب, بیڈمنٹن کلب کوئی جوائن کروائیں, اور نہ صحیح تو کوئی انڈور گیمز کریں, سوشلائزنگ ان کی بہتر کریں. تو بچے اسکرین ایڈکشن سے اس طرح سے نکلیں گے جب آپ ان کو پیرالل کچھ اور ایکٹیویٹیز دیں گے, مصروفیت دیں گے. دیکھیں ہم نے ورکشاپ میں بھی یہی کام کیا, مصروف اتنا رکھو تھک جائیں اور اس کے بعد کہیں گے جی ہمیں سونے دو, بس کوئی سونے کا ٹائم ہمیں دے دو, کوئی کونا ڈھونڈ رہے ہوں وہ کہ جی ہمیں کوئی کونا مل جائے سونے کے لیے. ٹھیک ہے, کیڈٹ کالجز آپ کی اسی ترتیب کے اوپر ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کیڈٹ کالج میں بھی یہی کرتے ہیں, آرمی والے بھی یہی کرتے ہیں, تھکا دو بس. تو اصل حل میں یہ سمجھتا ہوں جو اصل حل ہے, یہ تربیہ ورکشاپ بھی آپ کہہ لیں کہ جی اس کی ایک انیشیل سٹیج ہے. اصل حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر ایسے کیڈٹ کالج ہیں, ویسے 2-4 ہیں ہمارے یہاں, لیکن وہ دینی ذہن کے لوگوں نے نہیں بنائے, وہ صرف ڈسپلن کو فوکس کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں دین کو بھی فوکس کیا جائے, اور ایسے کیڈٹ کالج جو او لیول اے لیول کروائیں, میٹرک FSC کروائیں, اور ان 4 سالوں میں بچوں کی وہ روٹین رکھیں جو ہم نے یہاں ورکشاپ میں رکھی. یعنی بڑے بڑے کالجز ہوں جس میں سوئمنگ پول ہو, ہارس رائڈنگ ہو, تیر اندازی ہو, نشانہ بازی ہو, مارشل آرٹ ہو. ٹھیک ہے, بڑے بڑے کالجز ہوں 500-600 کنال کے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ ساری فیسلٹیز ہوں. بچوں کی ٹیمز بنا لیں, بچوں کے اندر جو ہے وہ ان ٹیمز کے لیڈرز ہوں, ان کے آپس میں ڈبیٹس ہوں, ڈسکشنز ہوں, انڈور آؤٹ ڈور گیمز ہوں, جیسے آپ یہاں ٹیبل ٹینس کھیلتے رہے اور گیمز کرتے رہے. تو یہ سارا کچھ ایک تعلیمی ادارے کے اندر ہو جو بورڈنگ ہو, اور 4 سال بچہ وہاں بورڈنگ میں رہے, پھر وہ کچھ بن کے نکلے. اچھا شیخ, آپ نے اس ورک شاپ میں دینی پوائنٹ میں آپ نے کیا امپیکٹ دیا تھا؟ کیا اپنا آبجیکٹیو آپ نے بچوں کے سامنے رکھا تھا کہ دینی حساب سے میں ان کو یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ ادھر تک پہنچ جائے اور یہ اپنی ڈیلی لائف میں یہ کیری آن کرتا رہے؟ دیکھیں, اس میں اصل میں ہمارا مقصد دینی اعتبار سے صرف اتنا تھا کہ بچہ جو ہے وہ نماز کے اوپر آ جائے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک بڑا آبجیکٹیو تھا کہ نماز کے ساتھ جڑ جائے. دیکھیں آبجیکٹیو اب 10 12 14 15 بنا لینا تو وہ اچیو نہیں ہوتے, ویسے بھی ٹائم تھوڑا ہو تو ویسے بھی اچیو نہیں ہوتے, اور وہ بھی ایک ایسی امید ہوتی ہے کہ جو نہ پوری ہونے والی. آبجیکٹیو آپ ہمیشہ ایک آدھا رکھتے ہو. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے دنیاوی اعتبار سے ڈسپلن رکھ لیا, دینی اعتبار سے ہم نے نماز کا کہ بچے کو ایک نماز کی عادت پڑ جائے, نماز کو وہ مس نہ کرے, اور نماز جب پڑھے تو سمجھ کے پڑھے, بس اتنا کافی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بچے میں 2 چیزیں آ جائیں نا, ایک نماز اور دوسرا ڈسپلن. اس بچے سے آپ مزید کوئی توقع رکھنا مطلب وہ ایک ہائی ایکسپیکٹیشن ہے. بس آپ کا بچہ اتنا کر رہا ہے نا, میرے خیال میں بہت کافی ہے اس کی دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی. اچھا شیخ, آپ نے یہ اس ورک شاپ میں جو آپ نے بچوں کو انالائز کیا, تو آپ آگے فردر آن کیا ان کے جو پوائنٹس, ان کے جو پرابلمس تھیں, چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے, آگے کیسے آپ حل کریں گے؟ ہاں دیکھیں, مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم نہ کام اپنا کم کریں, بچوں کے اوپر کام زیادہ ڈالیں. یعنی جو ورک شاپ میں ہم اسٹریٹجی کریں, مثال کے طور پہ جیسے ہم نے ٹیمز بنائی. ٹھیک ہے, اس دفعہ بھی ہم نے ٹیم بنا لی تھی, ٹیم لیڈر بھی تھے, لیکن نیکسٹ ٹائم ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم جو ہے نا, اس دفعہ تو دوسرے دن بنی, یہ ہم پہلے ہی بنا لیں, پہلے دن ہی بنا لیں, اور اصل میں ورک شاپ چلائیں ٹیم لیڈرز. یعنی مینیجرز ہوں ٹیم لیڈرز, ہم سپروائزر ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سارا کام ٹیم لیڈر سے کروائیں, اور ٹیم لیڈر جو ہے وہ آگے کام کروائے اپنے سب آرڈینیٹس سے. اس طرح ان کی صحیح معنوں میں ٹریننگ ہوگی, یعنی وہ بنیں گے کچھ. مطلب کہ آپ شروع سے ہی جیسی وہ اپلائی کریں گے اسی ٹائم ان کی ٹیمنگ کر کے, اور مطلب کہ یہ ایک بلاک ہے, یہ گروپ ہے, انہوں نے اپنا خود کوآرڈینیٹ کرنا اور آگے کیسے, اور جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم ٹیم لیڈر کو بتائیں گے کہ بھئی یہ آپ نے کام کرنا ہے, اور وہ آگے جو ہے وہ ان کو کمیونیکیٹ کرے گا.
ایک تجربے کے طور پہ ہم کریں گے اس میں. ہاں اس صورت میں تو شاید کامیابی ہو کہ اگر پرانی ورکشاپ کا ہمیں بچہ مل جائے جو ورکشاپ کے مزاج کو سمجھتا ہو تو وہ تو شاید چلا لے گا اپنی ٹیم کو کہ اس نے پورا نظام سمجھا ہوا ہے. ہاں اگر نیا بچہ آئے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ہو سکتا ہے فیل بھی ہو جائے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوگا اور وہ کہے گا میں کیسے مینیج کروں یہ دس اینڈ دیٹ, بچے مجھے تنگ کر رہے ہیں, کوئی میری بات نہیں سنتا فلاں یہ وہ. لیکن یہ ہے کہ ہم سپروائز کریں گے, لیکن ہم جانا اسی طرف چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں لیڈرز جو ہے نا وہ پیدا کرنے ہیں نا تو ہمیں ان لیڈرز کو ٹرین کرنا ہے, شروع سے ٹرین کرنا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ جی مجمع کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اور کون سی پرابلمز ہیں جو آپ نے آج کل کے ٹینز میں دیکھی ہیں اور جو آپ آگے فردر اپنے ورک شاپ میں اس کو مین آبجیکٹیو رکھیں گے کہ یہ ہم نے چینج کرنا ہے؟ دیکھیں بہرحال یہ ابھی فی الحال تو میرے ذہن میں یہی 4-5 ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو کچھ ان کی آپ کہہ لیں جیسے ہم سوشل ایولز کہہ سکتے ہیں جو ہم نے تذکرہ کیا ہے, ویپنگ ہے, ابیوسو لینگویج ہے, یا اسکرین ایڈکشن ہے, ایکسیسو اسکرین ایڈکشن. تو اس کو آپ کیسے کم کریں گے؟ دیکھیں ایک نظم دے کے, یہی بات ہم نے کہی ہے, نظم دے کے پہلی بات تو یہ. اور ہم نے اس دفعہ یہ بھی سوچا ہے کہ بچوں کا جب موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے نا تو وہ ریڈنگ کرتے ہیں, آتے ہیں موبائل دے دیں یہ وہ. کچھ بچے زیادہ ایڈکٹ ہوتے ہیں, کچھ کم ہوتے ہیں, کچھ میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے, کچھ میں نہیں ہوتی. ہر ایک بچے کا اپنا مزاج ہے, تو ہمیں بھی تنگ کرتے ہیں, پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں, موبائل دے دیں دے دیں دے دیں. وہ ہمارا آئندہ ہم والدین کو کہیں کہ موبائل دے کے آپ نے نہیں بھیجنا, بٹنوں والا موبائل دے کے بھیجیں تاکہ اس کی ایکسپیکٹیشن ختم ہو جائے. کچھ بچوں کے پاس موبائل نہیں تھا, والدین نے نہیں دے کے بھیجا, میں نے دیکھا کہ وہ بالکل سکون میں تھے, ٹھیک ہے, کہ ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایکسپیکٹیشن ایک تو ختم ہوگی اور ورکشاپ کے اندر ان کی توجہ زیادہ بڑھے گی. جب تک ان کی ایکسپیکٹیشن لگی رہے گی نا جی موبائل ان کے پاس پڑا ہے اور ہمیں مل سکتا ہے, اگر ہم ان کا پیچھا کریں تو وہ ہماری جان بھی ہمیں بھی تنگ کریں گے. تو ہم اس کو اس طرح سے لے کے مینیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ فوکس ہو. صحیح. اچھا اس کا مجھے جو میرا پرسنل ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے فوکس زیادہ کیا تھا موبائل کی ایڈکشن, جو بہت بڑی پرابلم ہے میرے حساب سے بھی, اور فوکس کہ بچے فوکس نہیں کرتے کسی چیز پہ. آج کل تو پڑھائی پہ بھی فوکس نہیں ہے, موبائل بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جگہ بیٹھے ہیں, گھنٹے گزر جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں. تو اس پہ آگے فردر آن کام کرنا چاہیے لوگوں کو. صرف آپ نے تو بہت اچھا یہ ورک شاپ اسٹارٹ کیا ہے بچوں کی, لیکن مجھے لگتا ہے 7 days بہت کم ہے. 7 days دیکھیں 7 days میں نے کیا, میں فون لے کے نہیں گیا تھا. مجھے لگا بہت دینی ہوئے گا ماحول, بہت زیادہ برگر بچے آئیں گے اور مطلب کہ زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, اپنا لگے رہیں گے. لیکن بہت زیادہ اچھے بچے بھی تھے, تھوڑے سوسائٹی میں اچھے برے ہر قسم کے لڑکے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آگے اس کو بڑھانا چاہیے. 7 days سے زیادہ اگر پاسبل ہے تو منتھ ہونا چاہیے, میکسیمم تو منتھ ہونا چاہیے. تو آگے آپ اس کو کتنی ڈیوریشن رکھیں گے؟ آگے جو فردر ہم 2027 میں آپ نے انشاءاللہ دوبارہ کرنا ہے, تو اس پہ آپ کتنی ڈیوریشن رکھیں گے اور اس میں کیا آبجیکٹیو آپ کے ہوئیں گے, مین آبجیکٹیو؟ جیسے اس میں تھا آپ کا سیل فونس تھے, ایڈکشن چھوڑنی ہے, ویپ ہو گیا, سیل فونز ہو گئے, فوکس ہونا چاہیے, فزیکل ایکٹیویٹیز اور آپ کے مینٹل ایکٹیویٹیز, جیسے کہ ان کا یہ بزنس کا تھا کہ بچوں کو بزنس پہ فوکس ہونا چاہیے. پھر آپ نے حدیثیں پڑھائیں, قرآن, نماز کا ترجمہ. تو آگے فردر آن آپ نے ورک شاپس میں کیا آپ کا آبجیکٹیو ہے؟ دیکھیں ابھی تو ہمارے پاس چونکہ آڈینس مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 30 بچے آئے, یا زیادہ کہیں کہ جی 50 آئے تھے تو ہم نے کچھ سے معذرت کر لی, ٹھیک ہے. مطلب بڑی تعداد میں لوگ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں آ رہے. مطلب اب 30 بچوں میں جو آئے تو ہم نے ان کو اپنے طور پہ ایڈجسٹ کیا. کچھ بچوں نے ہمیں کہا بھی کہ جی آپ کو اسکریننگ کر کے کرنا چاہیے تھا. اب مسئلہ یہ کہ اسکریننگ کریں گے تو بیچ نہیں بنے گا. زیادہ اگر اسکریننگ کریں گے, زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کیٹاگرائز کر لیں, جیسے ابھی ہم نے بات کی. لیکن یہ ہے کہ اگر 300 بچہ آتا ہے مثال کے طور پہ, اور ان میں ایسا بھی ہے جو پہلے ایک ورکشاپ کر چکا ہے, تو ہم اس کو نیکسٹ لیول کی ورکشاپ پہ لے کے جا سکتے ہیں. وہ ہمارے آلریڈی ذہن میں ہے. مثال کے طور جیسے ابھی ہم نے کہا کہ 7 days صرف کیمپنگ ہو, یا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی آپ اس کو 1 مہینے کی ورکشاپ کروائیں. اچھا جو پہلا ہی آ رہا ہے, پہلی دفعہ آ رہا ہے بیچارہ, اور پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا خطرات ہیں, مولوی ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے, وہ کریں گے. اور بچوں نے وہ لکھی بھی اپنے فیڈ بیک میں کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا, کوئی مدرسے کا ماحول ہوگا, کوئی ڈنڈا لے کے پھر رہے ہوں گے, یہ وہ, ٹھیک ہے. تو لوگ تھوڑے خائف بھی ہیں, ڈرتے بھی ہیں.
یا ہمارے آپ یوں کہہ لیں مولوی حضرات کا یا دینی لوگ کا وہ جو برگر فیملیز ہیں یا اس طرح کی ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں ان میں کوئی اچھا تاثر بھی نہیں ہوتا, تو وہ آتے ہوئے تھوڑے ڈرتے اپروچ آتے ہی نہیں ہے, آتے ہی نہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو آ بھی جاتے ہیں نا تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ ایک شاید مطلب ایک مذہبی گھرانے سے تھے, آپ کے گھر میں مذہبی ماحول تھا, آپ تو 1 مہینے کا کہہ رہے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آیا ہے تو وہ ساری ہی میں نے تو بہت زیادہ کہہ دیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ڈیوریشن ہونا چاہیے. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کے جیسے ہوں گے, ہاں ان کے لیے 1 مہینے کا کیا جا سکتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں یہ ہے کہ 7 ڈیز کافی ہیں, لیکن اگر بچے ولنگ ہو یہ کیا جا سکتا ہے. 7 ڈیز کی ورکشاپ میں سے کچھ بچے اگر ولنگ ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں 7 ڈیز کے لیے مزید رکھیں, تو ہم مزید تھوڑی ٹائٹ ورکشاپ کریں, تھوڑے اس کے جو ہے نا ڈیفیکلٹی لیول ہم بڑھا دیں اور اس کو اگلی ورکشاپ پہ لے جائیں, یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم یک طرفہ ڈیسیژن لے کے نا زیادہ دن کے لیے اس کے اوپر اگر وہ اس کو لاگو امپلیمنٹ کر دیں تو شاید وہ یہ بھی ہے کہ درمیان میں بور ہو کے وہ کہے کہ جی میں نے گھر جانا ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ پچھلی ایک ورکشاپ تھی, اس میں ایک بچہ آ گیا تو اب اس نے آتے ہی رونا شروع کر دیا. وہ 1 دن تک روتا ہی رہا, اس نے کہا میں نے گھر جانا ہے. تو اس کے پیرنٹس سے میں نے بات کی, میں نے کہا جی یہ گھر جانا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو بس پہ بٹھا دیں. ہم نے بس پہ بٹھایا, اس کو گھر بھجوا دیا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے اگر ہم نے 30 بچوں کو دیکھنا ہے اور اب ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے تو ہم اس کو لے کے اس کے مسئلہ لے کے سوسائٹی میں ڈفرینٹ ٹائپس آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہر طرح کے پرسپیکٹو ہوتا ہے. ہاں, اور وہ بھی ہیں کہ جو خود آتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو بھیجے جاتے ہیں. اب دیکھیں ایسے بھی تو ہے نا کہ والدین کی خواہش ہے کہ یہ صحیح ہو جائے یہ صحیح ہو جائے, اس کی اپنی خواہش ہی نہیں ہے. اب وہ جب یہاں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ جی مجھے تو کسی قید خانے میں بھیج دیا. اب کچھ بچے کہہ رہے تھے جی ہمیں تو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے, میں تو سارا آدھا دن جو ہے وہ باہر گزارتا تھا, انہوں نے مجھ پہ کیا ریسٹرکشن لگا دی, باہر نہیں جانا. ظاہری بات ہے کہ سیکورٹی کے بھی مسائل ہیں, بچہ باہر نکلا کہیں آگے پیچھے ہو گیا سڑک پہ, یہ وہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے, اس کے پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے. تو کچھ ریسٹرکشنز ہمیں وہاں لگانی پڑتی ہیں. ایک ماحول ایسا ہمیں جس میں ڈسپلن نظر آئے, ریسٹرکشنز ہوں وہ تو ہوتی ہیں ظاہری بات ہے, اور وہ ریسٹرکشنز ہم نے اپنے طور پہ کچھ تھوڑی نرم بھی کی ہیں کہ بچے زیادہ کلیپس کوئی ان میں سے نہ کر جائے اور بچے خوش رہیں. اور میں نے دیکھا میجورٹی وہاں خوش تھی, رضامندی سی لگی رہی. وہ تھوڑی بہت جو ہم درمیان میں ان کو ریلیکس کرتے رہے نا تو اس کی وجہ سے وہ خوش تھے کہ جی ہماری بھی. اپنا پرسنل اوور ویو دوں تو بہت مزے کی جرنی تھی, اچھے لوگ تھے, اچھے ٹیچرس تھے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن میرا جو ایک پرسپیکٹیو تھا نا, میرے پیرنٹس نے مجھے نہیں بھیجا, میں خود آیا تھا. چلے ماشاء اللہ. تو مجھے لگا کہ نا بہت دینی ماحول ہوگا کہ بس قرآن پڑھو, حدیثیں پڑھا رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ نا چل ماحول تھا کہ ایک کوئی اور بچہ آتا ہے جس کے اسٹرکٹ پیرنٹس نہیں ہیں اور وہ ایسے ایڈکشنس میں لگا تھا اور ایز اے بیڈ بوائے ہے وہ, تو وہ جائے گا تو اس کے لیے ایزی ہے اس کو کاپ اپ کرنا. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں, تو اس ورک شاپ میں بھی تھے. دیکھیں اصل میں ہم نے بگڑے ہوئے بچوں کے لیے ورکشاپ رکھی تھی, آپ سمجھ لیں, صحیح بچوں کے لیے نہیں. جو بیمار بچے تھے تو ان کو ہمیں ایسا ریلیکس ماحول دینا تھا. یعنی ہمارے ذہن میں یہ چیز پہلے سے تھی کہ وہ بچہ دوبارہ آئے, کہ اس کو اتنا مزہ آئے اور وہ ایڈکشن اپنی تھوڑی تھوڑی چھوڑ پائے اور پھر وہ دوبارہ آئے, پھر ختم کر پائے. اور دوسرا ہمارے ذہن میں ایک اور بات جو ہماری ڈسکشن میں آئی تھی کہ دیکھیں اس ورکشاپ میں پیرنٹس کس بچے کو بھیجیں گے جس سے وہ تنگ ہوں گے, جس بچے سے وہ مطمئن ہوں گے وہ اس پہ کیوں انویسٹ کریں گے کہ بھائی اس کو ہم 7 دن کے لیے وہاں, مطلب کہ ایک بیماری ہوگی تو اس کو علاج کرانے کے لیے. ہاں, تو اس لیے ہم یہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ یہ بچے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ سارے ایسے ہیں کہ جن کے بیہیویئرل ایشوز ہیں, جن کے ایٹیچیوڈ پرابلمز ہیں, جن کے ایڈکشنز کے مسائل ہیں. تو اگر ہم ان کے ساتھ سختی کریں گے, یعنی ہم نے جانتے بوجھتے ان کو ریلیکس رکھا, کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ اگر ہم سختی کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ بھی مدرسے والے ہی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اب ان میں سے کوئی بچہ اتنا بھی میسیج لے جائے گا نا یونیورسٹی میں کہ یار یہ مولوی تو مزے کرتے ہیں, گلیات میں پھرتے ہیں اور چل ماحول ہے, کیمرے اٹھا کے اور بیڈمنٹن, کیمپنگ, ٹریکنگ, تو وہ جو ایک تاثر ہے مولانا حضرات کے بارے میں صرف وہ نیگیٹیوٹی بھی ختم ہو گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کامیابی ہے. ایک سختی کا ہے نا, مذہبی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں, روڈ ہوتے ہیں, اور ان کے ہاں تو کوئی دنیا کا تو کوئی کام نہیں. ماڈرن جو بچے ہیں ان کے دماغ میں یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں. ہاں, بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں, ہر وقت دین 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 بس. تو وہ اس کو بھی ہم اصل میں توڑنا چاہتے تھے, کیونکہ ہمارا دین یہ تھا کہ شاید یہ وہ بچے ہیں کہ جو دین سے تھوڑا دور ہیں, خائف ہیں,
ٹھیک ہے, یا دین کے حوالے سے یا مذہبی لوگوں کے حوالے سے ان کی کوئی اتنی اچھی اوپینین نہیں ہے, تو وہ بھی ہم چاہتے تھے کہ ذرا ایسے گھل مل جل کے رہیں کہ وہ ان کی اوپینین اچھی ہو. اچھا, سوسائٹی میں مطلب کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف پیپل ہوتا ہے نا, کہ کوئی بہت زیادہ مولوی صاحب ہے, کوئی بہت زیادہ ہی بیڈ بوائے ہے کہ مطلب کہ وہ اس کا بیہیویئر بہت ایشو ہے, کوئی نارمل ہے, تو وہ اکٹھے جب ملتے ہیں نا تو پھر وہ مجھے لگتا ہے ڈیزاسٹر پیدا ہو جاتا ہے, کہ مطلب کہ شور بہت کرتے ہیں وہ بچے. اس بار تنگ بھی بہت کیا ہے, میرا فرسٹ ٹائم تھا لیکن بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا, کہ میں انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا. تو دوبارہ آپ کا کیا پلان ہے, آپ نے اور کیا ایکٹیویٹیز کرانی ہے؟ جیسے اس بار ہم 5 دن راولپنڈی میں رہے تھے اور 3 دن ہم مری میں گئے ہیں, تو مری کے جو دن تھے نا وہ تو بہت زیادہ میموریبل تھے ہمارے لیے. اور مجھے لگتا ہے وہ 5 دن ہم نے وہاں گزارے ہیں راولپنڈی میں, وہ ہمارے لیے قید خانہ تھا ایک. وہ جو بصیرہ انسٹیٹیوٹ تھا نا, وہ سارا بس ایک باکس میں گھومتے رہتے تھے بچے, تو وہ ان کو ایسا قید خانہ لگتا تھا. تو جب ہم مری گئے نا تو وہ کھلا, انہوں نے اوپن انوائرمنٹ جب دیکھا تو بہت ان کو خوشی ہوئی ہے, اور مجھے لگتا ہے بچے بہت زیادہ انگیج بھی ہو گئے تھے, اور بہت زیادہ ہم نے بہت زیادہ فن بھی کیا وہاں پہ. تو آگے آپ کا کیا پلان ہے, کہاں آپ رکھیں گے؟ نیکسٹ ٹائم میرا دن یہ ہے کہ ہم شاران فارسٹ جائیں. وہاں جیسے یوتھ ہاسٹلس وغیرہ ہیں, تو وہ بالکل جنگل ہے, بالکل جنگل ہے, کوئی آبادی نہیں ہے وہاں, چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے. ٹھیک ہے, وہاں صرف ٹریکنگ ہو سکتی ہے, آبشار کوئی قریب میں. کیسے پاسبل کریں, آپ مطلب کہ کیمپنگ ہوئے گی؟ کیمپنگ ہوگی, 7 دن بچے وہاں رہیں گے. وہاں یہ ہے کہ زیادہ آلریڈی کیمپس لگے ہیں, کچھ وہاں پہ ہیں بھی, لیکن بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں, جو نیچر والے ہیں وہی جاتے ہیں. تو ان سے بھی ہم کھانے کا کر سکتے ہیں. یہ بھی ہے کہ بچوں کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں. وہ ہم ڈیفیکلٹی لیول دیکھ لیں گے کہ بچے کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اور مطلب کہ آپ گروپنگ کریں گے پھر؟ ہاں, بچوں کی. اور پھر ریسٹرکشنز کیا لگائیں گے آپ؟ اور پھر یہ ہے کہ وہاں کیمپس لگا کے اس کے اندر رہیں, اور اس کے مطابق ہم جو ہے نا صبح سے لے کے شام تک کا یہ جو ہے نا اپنا اس کو چلائیں. اور ریسٹرکشنز کیا لگائیں گے آپ ان کی ایڈکشنز پر؟ دیکھیں وہاں تو نیٹ ہی نہیں چلتا, وہاں نیٹ ہی نہیں, وہاں سگنل ہی کوئی نہیں, وہاں موبائل کا بھی سگنل نہیں آئے گا. صحیح, ٹھیک ہے, وہ بالکل پیور جنگل ہے. اچھا, پیور جنگل, اور مطلب کہ ہم اسکریچ سے سارا کچھ کریں گے سارا. ظاہری بات ہے وہاں. صحیح, نائس. اچھا, آپ کا اس بار کی ورک شاپ پہ بچوں پہ کیا ریویو تھا, کہ بچے کیسے تھے, کس ٹائپ کے بچے تھے, اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچے دوبارہ آگے جوائن کریں گے ہمیں, یا آپ نے جو یہ ویک کا آپ نے پلان کیا ہے, یہ پوسٹ ویکینڈ, اس کا آپ نے پلان کیا, تو اس کو اٹینڈ کریں گے, اور اس سے کیا فائدہ کیا ہوئے گا ان بچوں کو؟ دیکھیں بہرحال میرے خیال میں نیکسٹ ٹائم بھی بچے آئیں گے. میجورٹی تو میں نے دیکھا تھا کہ خوش تھی, خاص طور پہ عمری کا ٹرپ جیسے آپ نے کہا کہ گھومنے پھرنے کی آزادی بھی مل گئی. کچھ 2 دن ہم نے ان کو موبائل بھی وہ پکڑا دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ یہاں زیادہ پڑھائی وڑھائی کا ماحول نہیں ہے, وہ جو 5 دن ہم نے کروا لیا تو یہ کافی ہے, انف ہے وہ بھی. لیکن وہاں بھی ہم نمازوں وغیرہ کی, یہ تو جو چیزیں فرض ہیں ان کی تو ہم پابندی کرواتی ہیں, اور اوور آل بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں بچے جوائن کریں گے. اور ابھی اس ورک شاپ کے بچے رات بھی آئی ہوئی تھی, کوئی میرے خیال میں کوئی 10 کے قریب تو بچے تھے اس ورک شاپ کے رات جو آئے تھے ہمارے اس میں. ہاں, تو ایسا نہیں ہے بہرحال. لیکن بات وہی ہے کہ تبدیلی جو ہے نا, ایک بات ذہن میں ہم رکھیں, تبدیلی ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ راتوں رات کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے انسان کو بگڑنے میں ٹائم لگتا ہے نا, ویسے بگڑنا ویسے رات میں ایک دن میں بندہ بگڑ سکتا ہے. جیسے آپ نے مکان گرانا ہے نا, آپ ایک رات میں گرا سکتے ہو, لیکن اگر آپ کو تعمیر کرنا ہے نا, کم از کم 6 مہینے لگیں گے, سال لگے گا. تو تعمیر مشکل ہوتی ہے, ڈسٹرکشن آسان کام ہے, کنسٹرکشن مشکل ہے. تو پرسنالٹی کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے, تو اس لیے ٹائم لگے گا میرے خیال میں. سال جیسے ہم نے کہا کہ قطرہ قطرہ بالٹی کے اندر گرتا رہے تو بالٹی بھاری جاتی ہے. تو لوگ جڑے رہیں, آتے رہیں, تو آہستہ آہستہ تبدیلی آ ہی جاتی ہے. باقی انشاءاللہ سے وہ ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا ماحول بہت زیادہ مذہبی ریلیجیس, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس پھر ایسا سٹف آئے نا, مطلب اس قسم کے. اچھا, آپ بچوں کو ہسٹری, آپ نے کہا تھا کہ اس بار ہسٹری مطلب کہ بچوں کے اتنا بیک گراؤنڈ نہیں, مطلب کہ ایڈمیشن ہو جاتا تھا اور بس کیری آن, مطلب کہ آپ نے پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا اتنا بچوں کا, نہیں دیکھا نا لیکن بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے بھی نہیں تھا نا. لیکن اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں, اب ہم اس کو کیٹیگرائز کریں ہم, جو ہے جو زیادہ جن کے مسائل ہیں نا ویپ اور اس کے, تو ان کو ہم اس میں ان کے ساتھ مکس نہ کریں. چھوٹے بچوں کو بھی, اور یہ جب مکس ہوتا ہے تو ہاں فرق پڑتا ہے, اس کا فرق پڑتا ہے. کیونکہ وہ کچھ بچوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں ویپ آفر کر رہا تھا, تو بعد میں اس کو ہم نے وہ کیا بھی, سارا کچھ کیا بھی, سمجھایا بھی, اور بچے سمجھ بھی جاتے ہیں, یا کم از کم ایک شرم حیا کر کے رک جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ویپ زیادہ گندی ایڈکشن ہے اسکرین سے؟
اسکرین زیادہ ڈینجرس ہے کہ ویپس اور یہ پاڈز اور یہ؟ دیکھیں صحت کے اعتبار سے تو اب آپ کہہ لیں کہ ویپ جو ہے نا زیادہ صحت کے اعتبار سے نہیں، ویسے چھوڑنے کے اعتبار سے اسکرین زیادہ مشکل ہے مجھے لگتا ہے. ویپ چھوڑنا آسان کام ہے مجھے لگتا ہے. اور اس کو آگے فردر آن آپ کا کیری آن کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ضرور ہم بالکل. اچھا، لاسٹ میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں پیرنٹس کو، کہ پیرنٹس کو آپ نے اپنے یہ ورک شاپ پہ انگیج کرنا کہ اپنے بچے کو بھیجیں، تو اس کے لیے آپ کیا، جیسے اس بار کا سلوگن تھا چیلنج یور سیلف، اور بچے انگیج بھی ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سلوگن جب لکھا تھا اور وہ ٹی شرٹس بھی تھیں، تو اس سے انگیج ہوئے نا کافی زیادہ بچے. تو اس پہ آپ آگے کیا کریں گے، مطلب کہ پیرنٹس کے لیے کیا میسج آپ دیں گے، اور آگے کا سلوگن اگر آپ ریویل کرنا چاہتے ہیں 1 سال پہلے کا؟ نہیں، سلوگن ابھی تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے لیے سوچنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے یہی ہے کہ بچوں کو ٹائم دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس جب بچوں کو ٹائم نہیں نہ دیتے تو وہاں یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اگر وہ بچوں کو پراپر ٹائم دینا شروع کر دیں نا ان کی تربیہ کے حوالے سے، ویسے عام طور پہ مائیں کنسرن ہوتی ہیں، باپ اس لیے کنسرن نہیں ہوتے کہ باہر کی ذمہ داریاں ان کے اوپر کافی ہوتی ہیں، مطلب وہ بھی مصروف ہوتے ہیں، میں ان کی طرف سے جسٹیفیکیشن ہی پیش کر رہا ہوں. لیکن بچے ماؤں کے قابو میں نہیں آتے، ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں، وہ ماؤں کے قابو میں نہیں آتے. اچھا 20 کے بعد میچورٹی ہو جاتی ہے. ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے رات کو نا، ہماری ایک میٹنگ تھی نا، ہمارے جو اسٹاف کے لوگ تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ اپنی کلاس کے بچوں کو لے جائیں نا تو ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ بالکل مختلف ہوگا. مطلب یہ ہمارا سامان اٹھا رہے ہوں گے، شیخ صاحب فلاں ڈمکان، یہ کیونکہ میچور لوگ ہیں نا. اچھا وہ بچے، وہ 12 سال کا بچہ مجھے کہہ رہا تھا زبیر بھائی کیا حال ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک میں اس کا بڑا بھائی ہوں، وہ خیر اتنا بھی کہہ لے تو اس کی بڑی مہربانی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اتنا شعور ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ان میں سے کوئی لطیفے سنا رہا ہے، کوئی اس طرح سے بالکل مطلب ایسے ہی تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، ایسے بچوں کو ہینڈل کرنا، ان کو مینیج کرنا ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے، اسی کو ٹین ایج کو نا. بڑا تو بڑا ہے، وہ تو ہمیں کمفرٹ دے گا، صحیح بات یہی ہے. ٹین ایج وہ والی ایج ہے جس میں بچہ ڈیولپ ہوتا ہے. ہاں، ڈسٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. یا وہ اچھے وے میں لگ جائے گا، یا اگر برے میں لگ گیا تو پھر وہ برا ہی آگے جا کے اس کو، اگر ایک ایڈکشن اس کی زیادہ تر جو ایڈکشن ہوتی ہیں نا وہ ٹین ایج پہ لگتی ہیں بچوں کو. اب جو جیسے اسکرین ٹائمنگ ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اسکرین کا نا بہت زیادہ ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ فوکس نہیں کر پاتا کسی چیز میں بھی. نماز پڑھ رہے ہیں تو وہی پرانی ریل کو سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ فوکس نہیں ہے، مطلب کہ کسی چیز پہ بچوں کا فوکس ہی نہیں ہے بالکل. یہ ڈسٹرائے کر رہا ہے یہ بچوں کو. اور جو میں نے یہ ورک شاپ میں دیکھا کہ بچے تو، میں فون نہیں پرسنلی لے کے گیا تھا، بچے تو کہتے دے دیں پلیز، دے دیں، یہ کر لیں، ہم آپ کو یہ کریں گے پلیز. ستار بھائی وہاں کے مینجمنٹ میں تھے ہمارے، ایک بہت اچھے بھائی تھے اب جو ستار بھائی، ہم ان کو اسٹار بھائی کہتے ہیں، ستار بھائی دے دیں پلیز، دے دیں. تو یہ بہت زیادہ نا ڈینجرس ہے بچوں کے لیے. تو اور نا مجھے لگتا ہے کہ یہ 7 days، اب میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو شیئر کروں گا کہ 7 day میں نے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور مجھے لگا میں نے بہت زیادہ اچھا کیا ہے. جیسے میں گھر پہنچا موبائل سامنے پڑا ہوا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. صحیح. اور میں نے پھر موبائل پکڑا، اور پھر مجھے یاد ہے میری تہجد بھی مس ہو گئی، جو میں لگاتار 6-7 دن سے پڑھ رہا تھا تہجد. ہم نے 3 دن ہم نے وہاں نہیں پڑھی، مری میں نہیں پڑھی، لیکن میں نے پڑھی اٹھ کے. تو وہ تہجد بھی میری مس ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ نا یہ جو ایڈکشن تھی نا میری، مطلب کہ ایڈکشن جو میں نے چھوڑی تھی اپنی 7 days، وہ جب میں واپس آنا تو مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہوا. اب یہ جو ریگریٹ ہے نا، یہ آہستہ آہستہ کر کے میں چھوڑ رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے ہفتہ ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے میں ہلکا ہلکا چھوڑ رہا ہوں، ہلکا ہلکا دور ہو رہا ہوں. نمازوں میں تھوڑا کہتا ہوں کہ نمازیں ٹائم پہ پڑھنے جاؤ عمر، اور کوئی ماما نے کام دیا وہ اس پہ فوکس ہے. موبائل کو نا دور ہی صحیح ہے موبائل. ہاں نہیں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اور لاسٹ آپ کے میسج دینا چاہیں گے آپ ہماری آڈینس کو؟ دیکھیں یہی ہے، بہرحال کام تھوڑا مشکل ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ تو 1 مہینہ کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں 4 سال تربیت، مطلب 4 سال بچے کو اپنے پاس اڈاپٹ کرنا. ہاں، بورڈنگ میں رکھیں، بورڈنگ اسکول ہو جب تک. مجھے لگتا ہے یہ ہے اتنا نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر 1 month ہے نا تو وہ سمر ویکیشنز میں ہے، کیونکہ سمر ویکیشن میں مجھے پتہ ہے جب اسکول کا کوئی ٹاسک مل کے نا کوئی نہیں کرتا، سارے موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ ٹائم ایسے گزرتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا. 3 مہینے سمجھ ہی نہیں آتا کب گئے. تو یہ جو 1 ہفتہ تھا نا، 1 دن میرے لیے 1 ہفتے کے برابر تھا. جتنا کام کیا نا میں نے وہاں پہ راول پنڈی میں اور یہ ورک شاپ میں، 1 دن
بہت مجھے ایک دن کی ویلیو سمجھ آ گئی تھی کہ ایک دن اتنا بڑا دن ہوتا ہے, اس میں اتنا کچھ کر سکتا بندہ. ورنہ موبائل ہو, بندہ رات کو 3 بجے موبائل چھوڑ کے سوئے, فجر بھی مس, ظہر کے ٹائم بھی مس, عصر کے ٹائم بندہ اٹھ رہا ہے, اور مطلب کہ ٹائم کا کوئی ٹائم روٹین ہی نہیں ہے آپ کی. لیکن اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس کو 1 مہینے تک لے جائیں, چلیں ہم ایک سجیشن کے طور پہ اس کو لے کے جاتے ہیں, آپ پارٹیسپینٹس ہیں ہماری ورکشاپ کے, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد جب بچہ واپس جائے گا تو کیا اس کی روٹین بن جائے گی؟ چلے یہ تو ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد واپس جائے تو 4 دن روٹین رہے, 1 مہینے کے بعد واپس جائے تو 4 ہفتے روٹین رہے, لیکن مستقل روٹین کیا بن جائے گی 1 مہینے کے بعد؟ یہ تو ویری ہارڈ کوشچن ہے. ہاں, تو اصل بات مجھے یہی لگتی ہے کہ اس میں اس کے سالوں گزرنے چاہیے. میں کہ آپ نے جو فرسٹ ایگزامپل دی کہ قطرہ کر کے اس کو ڈرا کریں. ایک تو یہ ہے کہ 4 سال وہ بورڈنگ والا, اور دوسرا یہ ہے کہ ہفتہ وار, جیسے ایک دن, جیسے تبلیغ والوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ شب جمعہ میں ہمارے یہاں جمع ہوا کریں, جماعت اسلامی, تنظیم اسلامی والے ہفتہ وار درس کا کوئی پروگرام, یا ہفتہ وار وہ اپنے رفقا کے لیے وہ کوئی تربیتی نظام میں کوئی ایک ہفتہ وار میٹنگ رکھ لیتے. تو یہ ہے کہ کنٹینیوسلی ہونا چاہیے تربیہ ورکشاپ, کنٹینیوسلی, یعنی ہفتے میں 1 دن آپ یوں کہیں کہ تربیہ کے لیے ہم مختص کر لیں اپنی قریبی مسجد میں, جہاں ہم ایک تربیہ نائٹ کر لیں. اس کا فرق پڑے گا میرے خیال میں, سال میں کم از کم وہ چلاتے رہیں نا ہفتہ وار, اس کا فرق پڑے گا. آپ ایک ماحول سے جڑ جاؤ گے, کچھ نہ کچھ آپ سنتے رہو گے. یعنی وہ جو آپ 1 ہفتے میں جو آپ ڈی موٹیویٹ ہوئی ہے, تھوڑی انرجی لو ہوئی ہے, تو وہ اس ہفتے میں دوبارہ چارج ہو جائے گی. صحیح. اور اس کو آپ فزیکلی کریں گے یا مینٹلی کریں گے زیادہ امپروو بچوں پہ؟ جو آپ نے یہ پچھلے یہ لاسٹ آپ نے یہ سیٹرڈے کو کیا ایونٹ, تو اس پہ آپ فزیکلی کریں گے؟ دونوں اعتبار سے انڈور گیمز بھی ہم نے کروائی ہیں. صحیح. ہاں, چلیں, تھینک یو, جزاکم اللہ خیر.